قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں ان کی ناشکری نہ کرنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہے کہ دریاؤں سمندروں کے ساحل یا صحراؤں میں ریت کے جتنے ذرے ہیں ان کو گنا جا سکے، یہ تو ممکن ہے کہ درختوں کے جتنے پتے ہیں انہیں گنا جا سکتے، یہ تو ممکن ہے کہ دریاؤں سمندروں میں جتنا پانی ہے پھر اس کے جتنے قطرے ہیں ان کو گنا جا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے جتنی نعمتوں کو تخلیق کیا ہے ان کا شمار ممکن نہیں ہے۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول ہے کہ اگر اللہ رب العزت ایک زبان کی بجائے ہمارے جسم پہ جتنے بھی بال ہیں ہر رونگٹے کو زبان دے دے، گویائی کی طاقت دے دے، اور وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں لگ جائیں تو قیامت تک اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے میرے موسیٰ، اے میرے کلیم، میں نے جتنی بھی نعمتیں تجھے دی ہیں ہر نعمت کا حق ادا کر، ہر نعمت کا شکر ادا کر۔ تو اللہ والو سیدنا موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے تو آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، جب میں نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتا، جب میں نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتا تو حق کیسے ادا کر سکتا ہوں، میں شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ رب العزت نے عرشوں سے آواز دی کہ اے میرے کلیم، اے میرے موسیٰ، تو نے شکر نہیں ادا کیا بلکہ شکر ادا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، کہ تو نے شکر نہیں ادا کیا بلکہ شکر ادا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو یہ ادراک حاصل ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو پھر وہ اٹھتے بیٹھتے ہر پل کہے گا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ رب العزت نے جتنی بھی نعمتیں تخلیق فرمائی ہیں، جن کا ہمیں ادراک ہے، ہمیں سمجھ ہے، ہمیں شعور ہے، اور وہ تمام نعمتیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں یا جن کا ہمیں علم نہیں ہے، جن کا ہمیں ادراک نہیں ہے، اللہ یہ تمام نعمتیں اللہ رب العزت اپنے ایک نظام کے تحت اپنے بندوں میں بانٹتا ہے، اپنی مخلوق میں بانٹتا ہے بغیر کسی تفریق کے۔ کافر کو بھی اللہ دے رہا ہے اور مسلمان کو بھی اللہ دے رہا ہے، لیکن دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جو صرف مقبولیت میں ملتی ہیں، وہ عام نہیں ہیں، ان کی تقسیم یا ان کی دین عام نہیں ہے، وہ صرف مقبولیت کے اوپر ملتی ہیں۔ تو اللہ والو اس وقت دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، اور 7 بر اعظموں کے اندر 4200 مذاہب ہیں۔ یہ اللہ کی قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ نے تجھ مجھ کو دین اسلام کے لیے قبول کیا ہے۔ 7 بر اعظم ہیں، 4200 مذاہب ہیں، 6 ارب انسان ہیں، ان 6 ارب لوگوں میں سے اللہ نے تجھ مجھ کو کلمے کی توفیق دی ہے، ایمان لانے کی توفیق دی ہے، یا نور ہدایت عطا فرمایا ہے، تو 4.5 ارب لوگ ایمان کی نعمت سے محروم ہیں۔ صرف 1.5 ارب لوگوں کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے۔ کیوں؟ کہ جس کو اللہ قبول کر لیتا ہے پھر اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے، سرفراز کر دیتا ہے۔ اس کے لیے قبولیت ضروری ہے، بقیہ نعمتوں کے لیے قبولیت نہیں ہے۔ وہ رب العالمین ہے، اس نے نعمتوں کو تخلیق کیا ہے، وہ نعمتوں کو بن مانگے بھی عطا کر رہے ہیں، مانگنے پہ بھی نواز رہا ہے اور بن مانگے بھی عطا کر رہا ہے، لیکن ایمان کے لیے اللہ کی بارگاہ صمدیت میں قبولیت ضروری ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب،
جس کو اللہ اپنے بنانے کا ارادہ کر لیتا ہے، پھر جس کو وہ قبول کر لیتا ہے اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ اور جس کو قبول کر لیتا ہے، جس کو اپنا بنانے کا ارادہ کر لیتا ہے، تو سب سے پہلی نعمت اللہ رب العزت جو عطا فرماتا ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ وہ کس کی نعمت ہے؟ ایمان کی۔ اب اللہ بولو یہاں سے بات توجہ کے ساتھ سننی ہے دل کے کانوں سے، کہ اللہ رب العزت نے 6 ارب لوگوں میں سے ہمیں نکالا، ہم کتنے ہیں؟ 1.5 ارب۔ 1.5 ارب لوگوں کو ایمان دیا۔ کتنے لوگوں کو؟ 1.5 ارب لوگوں کو ایمان دیا۔ اب اس 1.5 ارب لوگوں میں سے کم از کم 50 کروڑ لوگ جو ہے وہ اسی خطے میں رہتے ہیں، اسی خطے میں رہتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ 22 کروڑ لوگ تو صرف پاکستان کے اندر ہیں، اور پاکستان سے زیادہ مسلمان ہندوستان کے اندر ہیں۔ اور جو ہندوستان اور پاکستان کے اندر نماز پڑھنے والوں کا تناسب ہے، اللہ والو، وہ 90% معاشرہ بے نمازی ہے۔ 90% معاشرہ بے نمازی ہے۔ اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، نور ہدایت عطا فرمایا ہے، لیکن نماز کی توفیق نہیں ہے۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا، پاکستان وہ خطہ ہے جس میں مدارس کی تعداد سب سے زیادہ، جس میں مدارس کی تعداد سب سے زیادہ، جس میں مساجد کی تعداد سب سے زیادہ، جس ملک میں علماء کی تعداد سب سے زیادہ، جس ملک میں حفاظ کی تعداد سب سے زیادہ، جس ملک میں قرہ کی تعداد سب سے زیادہ، جس ملک میں مشائخ کی تعداد سب سے زیادہ، جس ملک میں خانقاہوں کی تعداد سب سے زیادہ، لیکن بدبختی کا عالم یہ ہے کہ نمازی کتنے ہیں؟ 10%۔ 90% معاشرہ بے نمازی ہے۔ انفرادی طور پہ بھی تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، جماعتیں بھی تبلیغ کا کام کر رہی ہیں، اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ 90% لوگ نماز سے دور ہیں۔ اے مسلمان، میرا یہ سوال ہے، اگر 90% معاشرہ بے نمازی ہے تو جو باقی 10% ہے ان میں اللہ کی یاد کی توفیق کن کو ہوگی؟ جب نماز کی توفیق نہیں ہے تو رب کے ذکر کی توفیق کتنوں کو ہوگی؟ جب نماز کی توفیق نہیں ہے تو زکوٰۃ کتنی دیتے ہوں گے؟ عشر کتنے لوگ دیتے ہوں گے؟ تو اللہ والو، یہ جو 2 نعمتیں ہیں وہ اللہ رب العزت کس بات پہ عطا فرماتا ہے؟ قبولیت کے اوپر۔ پہلی قبولیت کے اوپر کیا عطا ہے کہ اللہ ایمان کی دولت سے سرفراز کرتا ہے۔ پھر جو دوسری دولت ہے وہ خاص الخاص بندوں کو عطا کرتا ہے، اور وہ ہے اس کی یاد کی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور پھر میری دی ہوئی نعمتوں کا کفر نہ کرنا، میری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری نہ کرنا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا تم شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا، بڑھاتا جاؤں گا۔ تو اللہ والوں، اللہ رب العزت نے جتنی بھی نعمتیں تخلیق کی ہیں ان تمام نعمتوں سے بڑھ کے اللہ کا ذکر ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اللہ کا ذکر ہر ذکر سے بڑا ہے، اللہ کی یاد ہر یاد سے بڑھ کر ہے، اور اللہ کے ذکر کی نعمت ہر نعمت سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے صوفیہ کرام فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس کو رب کے ذکر کی توفیق مل گئی اس کو خدائی مل گئی، اس کو ساری نعمتیں مل گئی۔ تو اللہ والوں، میں آپ حضرات کی توجہ جس نقطے کی طرف دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جب معاشرہ 90% بے نمازی ہے تو اللہ کا ذکر کرنے والے کتنے ہوں گے؟ اپنے رب کی یاد کو اپنے قلب کے اندر، اپنے دل کے اندر بسائے کتنے لوگ ہوں گے؟ اب یہ جو ہمارے اوپر اللہ والوں حالات آئے کہ ہمیں رب نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا احساس نہ رہا، اس کی عظمت کا، اس کی قیمت کا احساس نہ رہا، یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ میں صرف 2 فکرے بول کے آپ کو انشاءاللہ تشخیص کروا دیتا ہوں۔ اپنے اندر جھانکیے گا کہ ہمیں نماز کی توفیق کیوں نہیں ہے اور ہمیں اللہ کے ذکر کی توفیق کیوں نہیں ہے۔ اب حضرات مختلف علاقوں سے تشریف لے کر آئے ہیں دارالشفا، ذرا اپنے اپنے علاقے میں پہنچے، یہیں بیٹھے تخیل کے اندر، تصور کے اندر۔ میں آپ کو 5000 روپیہ دیتا ہوں، مجھے خالص گھی لا کر دو،
مجھے خالص دیسی گھی لا کر دو. کوئی جواب آیا ہے اندر؟ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، 5,000 روپیہ دیتا ہوں، مجھے خالص شہد لا کر دو. میں آپ کو پیسے دیتا ہوں. یہ تو وہ دھرتی ہے جہاں خالص پانی نہیں ملتا، منرل واٹر کے نام پہ پتہ نہیں کیا پلائے جا رہے ہیں. تو اللہ والوں، یہ جو دھندا ہو رہا ہے، یہ جو حرام کمایا جا رہا ہے، وہ کون کما رہا ہے؟ آسمان سے کوئی مخلوق اتری ہے؟ میں آپ کما رہے ہیں. جب یہ رزق گھروں میں جائے گا تو اللہ والوں یہ 3 نتیجے نکالے گا. جب یہ رزق جائے گا تو 3 نتیجے نکالے گا. میں نے آپ حضرات کو کہا کہ آپ اپنے شہروں یا اپنے علاقے جہاں سے بھی آپ تشریف لے کر آئے ہیں، تصور کی دنیا میں وہاں پہنچے کہ آپ کے شہر میں خالص شہد کہاں سے ملے گا، خالص گھی کہاں سے ملے گا، خالص دودھ کہاں سے ملے گا. یہاں تو آپ گوشت لینے بھی جاتے ہیں، اس میں بھی پانی بھرا ہوتا ہے. اگر چھوٹا گوشت لے رہے ہیں تو بڑا گوشت ملا کے اس کو دیا جاتا ہے. اگر مرغی کا گوشت بھی لینے کے لیے جا رہے ہیں تو مردہ مرغیاں ذبح کر کے اس میں ملائی جاتی ہیں. اگر آپ مرچ بھی لینے جا رہے ہیں تو اس میں برادہ بھرا جا رہا ہے. اگر کالی مرچ بھی لینے جا رہے ہیں تو اس میں پپیتے کے بیج ڈالے جا رہے ہیں. اللہ والوں، یہ رزق کون کما رہا ہے؟ یہ فرشتے کما رہے ہیں، یہ میں آپ کما رہے ہیں اور کما کے گھروں میں لے جا رہے ہیں. جب یہ رزق گھروں میں جائے گا تو یہ 3 نتیجے نکالے گا. سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ اپنے ذکر کی اور نماز کی توفیق کو سلب کر لے گا. اللہ نماز اور ذکر کی توفیق کو سلب کر لے گا. جب گھر میں حرام کا پیسہ جائے گا، جب گھر میں رشوت کا پیسہ جائے گا، جب گھر میں سود کا پیسہ جائے گا، جب گھر میں ذخیرہ اندوزی کا پیسہ جائے گا، جب گھر میں ملاوٹ کا پیسہ جائے گا، جب بہنوں کا حصہ دبا کے اس پیسے کو اپنی اولاد پہ خرچ کیا جائے گا، جب زکوٰۃ کا پیسہ دبایا جائے گا، جب عشر کا پیسہ دبایا جائے گا، جب مسکینوں اور غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کا حصہ دبایا جائے گا، اپنی اولاد کو کھلایا جائے گا، میرا رب اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں زمانے کے سامنے تیری اسی اولاد کو ذلیل کر کے دکھاؤں گا، تیرے اوپر بندشیں لگا کے دکھاؤں گا، تجھے زمانے میں رسوا کرا کے دکھاؤں گا، تجھے رزق کے لیے در در پہ پھرا کے دکھاؤں گا. تو نے یہ سمجھا کہ میں دوسروں کی اولاد کو مار کے اپنی اولاد کو پال لوں گا، تیری حیاتی کے اندر تیری اولاد ذلیل بھی ہوگی اور کتے کی موت مروا کے بھی دکھاؤں گا. کتے کی موت ذلیل کر کے مروا کے بھی دکھاؤں گا. کیوں؟ تو نے دوسروں کا برا چاہا ہے. تو نے بہن کا حصہ دبایا کہ بہن کے بچے نہ کھائیں، میری اولاد کھا لے. تو نے مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کا زکوٰۃ اور عشر دبا لیا کہ وہ نہ کھائیں، میرے بچے کھا لے. رب کہتا پھر کھا کے دکھاؤ. میں ایسی بیماریاں بھیجوں گا تیرے دسترخوان پہ 50 کھانے لگے ہوں گے، کھانا نصیب نہیں ہوگا. تیرے گھر میں اچھا بیڈ ہوگا، تیرا اچھا کمرہ ہوگا، تیرے گھر میں اے سی ہوگا، تیرے گھر میں پنکھا ہوگا، اچھی سوسائٹی کے اندر مکان ہوگا، سب کچھ ہوگا. جب تو بستر پہ لیٹ جائے گا پھر میں عرشوں سے آواز دوں گا کہ میٹھی نیند سو کے دکھا، تو میٹھی نیند سو کے دکھا. تو اللہ والوں، جو سب سے بڑا نقصان حرام کا رزق یا مشکوک رزق جب گھر میں آئے گا تو وہ کیا پہلا نتیجہ نکالے گا؟ عبادت کی توفیق سلب، اللہ کے ذکر کی توفیق سلب. اب آپ حضرات کو نقطہ سمجھ آ گیا کہ معاشرہ 90% بے نمازی کیوں ہے. اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہم لوگ 90% بے نمازی کیوں ہیں. میں نے کیا کہا تھا؟ یہ کتنے رنگ دکھائے گا؟ 3. ابھی میں نے ایک بات کی ہے. پہلی بات کیا ہے؟ جب رزق حرام کا آئے گا تو گھر میں کیا ہوگا؟ جو عبادت کرنے والا اس کی عبادت کی توفیق سلب، جو اللہ کا ذکر کرنے والا اس کی ذکر کی توفیق سلب. اللہ بولو جب حرام آئے گا، جب حرام آئے گا، اب حرام کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ حرام نتیجہ کیا نکالتا ہے یا اس کا ثمر کیا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص بندوق لے کے بھی آپ کے اوپر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ اپنا پیشاب پی، اپنا پخانہ خود کھا، تو ہر بندہ کہے گا کہ گولی کھا سکتا ہوں، پخانہ نہیں کھا سکتا. یہ بات غلط کر رہا ہوں کہ گولی کھا سکتا ہوں، مر سکتا ہوں، اپنا پخانہ نہیں کھا سکتا، مر سکتا ہوں، اپنا پیشاب نہیں پی سکتا. کیوں؟
اس کے لیے ہمارے دل میں کراہت ہے کہ یہ ہمارے لیے ممنوع ہے، یہ ہمارے لیے حرام ہے مسلمان، تجھے اپنا پخانا حرام میں پتہ چلتا ہے، تجھے اپنا پیشاب کا حرام ہونا پتہ چلتا ہے، جو سود کا مال تیرے گھر میں آتا ہے کیا وہ حرام نہیں ہے؟ جو رشوت کا مال تیرے گھر میں آتا ہے وہ تجھے معلوم نہیں ہے؟ جو ذخیرہ اندوزی کا مال تیرے گھر میں آتا ہے وہ معلوم نہیں ہے؟ ابھی 15 تاریخ کو پیٹرول کی قیمت بڑھنی ہے، آج ملک بھر میں پیٹرول نہیں ہے، آج ملک بھر میں پیٹرول نہیں ہے، پیچھے سے پیٹرول آ رہا ہے، سپلائی آ رہی ہے، آگے نہیں ہے، کیوں؟ اس امید کے اوپر کہ اس کو شارٹ کرو تاکہ مال کمائیں گے۔ تو اللہ بولو جب یہ مال گھر میں جائے گا تو پہلا نقصان کیا ہوگا کہ اللہ عبادت کی توفیق سلب کر لے گا، نماز کی توفیق سلب کر لے گا، راتوں کو اٹھ کے رونے کی توفیق سلب کر لے گا، راز و نیاز کی توفیق سلب کر لے گا، اپنے ساتھ یاری لگانے کی توفیق سلب کر لے گا، یاد کی توفیق سلب کر لے گا، اور دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ بے روا روی کا شکار کر دے گا، تیری اولاد کو غلط رستوں پہ چلا دے گا، تیری بیٹیاں غلط رستے پہ چلیں گی، تیرے بیٹے نشے کے عادی بنیں گے، وہ جواری ڈاکو لونڈے لپاڑے تو بنیں گے، بابا فرید نہیں بن سکتے، عبد القادر نہیں بن سکتے۔ پہلا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عبادت کی توفیق سلب، اور دوسرا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ اولاد کو نافرمان کر دے گا، اللہ اولاد کو نافرمان کر دے گا۔ جو ہی حرام کا رزق جائے گا یہ آنکھیں نافرمان ہو جائیں گی، جب یہ آنکھیں نافرمان ہوں گی یہ ہر نامحرم کو دیکھیں گی، یہ ہر اس چیز کو دیکھیں گی جس کو دیکھنے میرے رب نے منع کیا ہے، جب یہ ناپاک ہوں گی تو دل ناپاک ہو جائے گا، جو یہ دیکھیں گی وہی یہ سوچے گا، جو یہ دیکھے گی وہی یہ سوچے گا، جب یہ ناپاک دیکھیں گی یہ تو سوچے بھی ناپاک ہو جائے گی۔ ناپاک جگہ پہ شیطان ہوتا ہے، رحمان نہیں ہوتا، ناپاک جگہ پہ شیطان ہوتا ہے، رحمان نہیں ہوتا۔ آپ لوگ اکثر کہتے ہیں نا یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ۔ بچہ کہتا ہے یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ تو اللہ والا مسجد اللہ کا گھر ہے تو شیطان کا گھر کہاں ہے؟ بیت الخلا، آپ کا ٹوائلٹ جو ہے، باتھ روم جو ہے، نجاست پھینکنے والی جگہ ہے، روڑی ہے، جو گندگی کا ڈھیر ہے، وہ اس کا کیا ہے؟ گھر ہے۔ تو اللہ والو جب یہ قلب، جب یہ دل نجاست کا گھر بن جائے گا، وہاں رحمان ہوگا یا وہاں شیطان ہوگا؟ تو جب دل شیطان بن گیا تو اعمال بھی شیطان والے ہو گئے، جب دل رحمان کا عرش بن گیا تو اعمال بھی نبی کی سنت کے مطابق ہو جائیں گے۔ جب یہ دل شیطان کا اڈا بن گیا، شیطان کا مسکن بن گیا، شیطان کا گھر بن گیا، شیطان کے رہنے کی جگہ بن گیا تو اعمال بھی شیطانی ہو جائیں گے۔ وہ چاہے میں ہوں، آپ کے والدین ہو، بیٹا بیٹی ہو، بہو ہو، بیوی ہو، کوئی رشتہ بھی، کوئی بھی انسان ہو، جس کا قلب شیطان بن گیا یا شیطان کا مسکن بن گیا تو اعمال بھی سارے کیا ہو جائیں گے؟ شیطانی۔ اور اگر یہ رحمان کی تجلیات کا مرکز بن گیا پھر اعمال بھی صحابہ والے ہو جائیں گے، پھر زندگی بھی حضور کی غلامی والی ملے گی۔ تو اللہ والو یہ تین نقصان جو ہمارے ساتھ ہوئے ہیں، آج ہر بندہ کہتا ہے رزق کی تنگی ہے، حضرت صاحب بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، اولاد نافرمان ہو گئی ہے، ہمارے گھر بیماریاں نہیں چھوڑ رہی، ایک بیماری جاتی ہے دوسری بیماری آتی ہے۔ فقیر تجھے یہ بتا رہا ہے کہ جس رستے سے تو حرام کا رزق لے کے آتا ہے اسی رستے سے شیطان داخل ہوتا ہے، اور جس گھر میں شیطان داخل ہوتا ہے وہاں امن نہیں ہوتا، وہاں بے چینی ہوتی، وہاں سلامتی نہیں ہوتی، وہاں بیماریاں ہوتی ہیں، وہاں تکلیفیں ہوتی ہیں، وہاں جادو ہوتا ہے، وہاں بندشیں ہوتی ہیں، وہاں لڑائیاں ہوتی ہیں، وہاں بداتفاقی ہوتی ہے، وہاں بے برکتی ہوتی ہے۔ اور جہاں نماز ہوتی ہے، جہاں نیک اعمال ہوتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رحمان کے فرشتے اترتے ہیں، وہاں سلامتی ہوتی ہے، وہاں رحمت ہوتی ہے، وہاں برکت ہوتی ہے، وہاں اللہ دلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، اللہ دلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ جب رزق حرام کمائیں گے، کھائیں گے، یعنی گھر میں آئے گا تو سب سے پہلی سزا کیا ملے گی؟ اگر گھر میں نماز روزہ ہو رہا ہے، بچے گھر کے افراد صوم و صلات کے پابند ہیں، اللہ کی یاد کی توفیق ہے تو اللہ یہ نیک اعمال کی توفیق کو کیا کرے گا؟ سلب کر لے گا، چھین لے گا، ساکت ہو جائے گا۔
اور دوسرا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب حرام کھائیں گے تو حرام کے کام کریں گے، حرام کے رستوں پہ چلیں گے۔ تو جب حرام کے رستوں پہ چلیں گے تو میں نے اس کی ایک مثال دی کہ جب حرام رزق بدن میں اترے گا تو یہ آنکھیں وہاں دیکھیں گی جہاں ان کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ جب یہ آنکھیں زنا کریں گی، حرام کا کام کریں گی، تو اللہ والو جب یہ آنکھیں ناپاک ہو جائیں گی تو دل بھی ناپاک ہو جائے گا۔ تو جب دل ناپاک ہو گیا تو پھر میں نے یہ بات بھی عرض کی کہ جب دل ناپاک ہو گیا تو ناپاک جگہ پہ شیطان ہوتا ہے، رحمان نہیں ہوتا۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب یہاں سے آگے بات توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اللہ والو قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے ہمارا بیڑا پار لگائے گا۔ انشاءاللہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو ہمارے ساتھ وہ بھی افراد ہوں گے جن کو اللہ نے اس دنیا میں آنکھیں نہیں دی، وہ نبینا ہو کے جیتے رہے۔ اس دنیا میں آنکھیں نہیں دی، نبینا ہو کے جیتے رہے۔ اور جب اللہ کا دیدار عام ہوگا، ایک تو دیدار خاص ہوگا خاص لوگوں کے لیے، جب دیدار عام ہوگا عام لوگوں کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے انشاءاللہ العزیز، تو رب کیا فرمائے گا کہ سب سے پہلے نبینا کو لے کر آؤ، سب سے پہلے نبینا کو لے کر آؤ کہ اس نے میرے علاوہ کسی کو دیکھنا نہیں ہے۔ جب اس نے دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا تو آج جب میں اس کو آنکھوں کی نعمت دوں تو میری غیرت یہ کہتی ہے کہ جب وہ آنکھیں کھولے تو سب سے پہلے اپنے رب کا دیدار کرے۔ جب وہ آنکھیں کھولے تو سب سے پہلے اپنے رب کا دیدار کرے۔ تو اللہ والو جب آنکھیں ناپاک ہو جاتی ہیں پھر وہ ناپاک کو دیکھتی ہیں، جب آنکھیں پاک ہو جاتی ہیں پھر وہ کبھی کملی والے کو دیکھتی ہیں، کبھی کملی والے کے غلاموں کو دیکھتی ہیں۔ تو اللہ والو ہمارے سے اللہ رب العزت نے روٹھ کے ناراض ہو کے نیک اعمال کی توفیق سلب کر لی، حلال کاموں کی توفیق سلب کر لی، ہماری آنکھیں بھی ناپاک ہو گئی، ہماری سوچیں بھی ناپاک ہو گئی۔ اب وہ زبان جس پہ رب کا ذکر رہنا تھا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو میرے رب نے عرشوں سے آواز دی تھی کہ بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا، جو زبان میرے رب نے اپنی یاد کے لیے ذکر کے لیے دی تھی، آج وہ زبان پھر رب کی برائی کے اوپر، رب کی شکایتوں کے اوپر، رب کے گلے پہ لگ گئی۔ آج سارا دن ہر بندہ کم و بیش رو رہا ہے، کاروبار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، جب سے یہ حکومت آئی ہے کاروبار نہیں ہے، منافع نہیں ہے، گاہک نہیں ہے۔ گھر میں آؤ اولاد نافرمان ہے، بچے نافرمان ہیں، گھر میں آؤ بیوی بیمار ہے، فلاں بیمار ہے، میرے پہ قرضہ ہے، میرے پہ یہ پریشانی ہے، میرے پہ یہ پریشانی ہے، میرے شریکوں کی بچیاں بیائی گئی ہیں، میری بچیاں گھر بیٹھی ہیں، میری اولاد میرے بیٹے جوان ہو گئے ہیں، میرے چچا کے میرے شریکے کے بیٹے مڈل ایسٹ میں جا کے سیٹل ہو گئے ہیں، وہاں جا کے روزگار انہوں نے حاصل کر لیا ہے، یورپ چلے گئے ہیں، دنیا کما رہے ہیں، دنیا بنا رہے ہیں، لیکن میری اولاد جوان میرے گھر میں بیٹھی ہے۔ ہم نے پتہ نہیں اللہ دے ماں پٹے نے، یہ وہ کفریہ فکرے ہیں جو سارا دن مسلمان اپنی زبان سے بول رہا ہے، اسے بولتے ہوئے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میں ایمان سے بھی نکل رہا ہوں، ہم نے رب کا کیا بگاڑا ہے۔ معاذ اللہ، ہمارے گھر سے دکھ دور نہیں ہوتے، ہمارے گھر سے پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ اب اللہ والا توجہ رکھیے گا، اللہ رب العزت نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو وحی کی کہ اے داؤد اپنی قوم کو، بندوں کو سمجھا، اپنی امت کو سمجھا کہ یہ سارا دن میرے غیر کے در پہ جا کے میری شکایتیں کرتے ہیں، میرے گلے کرتے ہیں، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے یہ سارا دن میرا دیا ہوا کھاتے ہیں، میں ان کو چلاتا بھی ہوں، میں انہیں سلاتا بھی ہوں، انہیں ہر نعمت دیتا ہوں، اور ان کا نامہ اعمال رات کو گناہوں سے بھرا ہوا لتھڑا ہوا میرے پاس آتا ہے۔ کیا میں نے کبھی ان کی شکایت کسی غیر کے در پہ کی ہے جو میری شکایتیں کرتے پھر رہے؟ کیا میں نے ان کی کبھی شکایت کی ہے؟ جو یہ درد پہ جا کے بتاتے ہیں، ہر پیر کو جا کے بتاتے ہیں پیر سب مر گئے، ہمارے گھر میں بندش ہو گئی ہے، جادو تھی گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، روحانی بندش ہو گئی ہے، رزق کی بندش ہو گئی ہے، میری بچیوں کے رشتے باندھ دیے گئے ہیں، میرے چچا کے بیٹے باہر چلے گئے ہیں، میرے بچے آوارہ یہاں بے روزگار پھر رہے ہیں۔ اللہ والو یہ رب کے گلے نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
اگر تیرا رب تیرے بچوں کو لولا لنگڑا کر دے تو کس کے در پہ جا کے دستک دے گا؟ اگر تیری بیٹیوں کو آوارہ کر دے تو کس کے در پہ دستک دے گا؟ اگر میرے رب نے جو تجھے اولاد دی ہے اس اولاد سے ہی محروم کر دے، وہ پھر بتا کون سا در ہے جس در سے اولاد لے کر آئے گا؟ کس در سے اولاد لے کر آئے گا؟ جن آنکھوں سے دیکھ کے، جن ہوس بری نگاہوں سے دیکھ کے میرے رب کی شکایتیں لگا رہا ہے، میرے رب کے گلے کر رہا ہے، میرے رب کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے وعدہ لا شریک ہونے کی گواہی دینے کے بعد بھی اگر میرا رب تیرے سے وہی آنکھیں چھین لے تو بتا اس زمانے میں پھر کون ہے تجھے آنکھیں دینے والا؟ کون ہے تجھے آنکھیں دینے والا؟ آج تو چل پھر رہا ہے، بازاروں میں چل رہا ہے، اپنی مرضی کے رستے پہ چل رہا ہے۔ اگر اللہ تیرے سے یہی قدم چھین لے، یہی پاؤں چھین لے، یہی ٹانگیں چھین لے اور تجھے بستر پہ فالج کا مریض بنا کے لٹا دے، پھر بتا کون ہے تجھے شفا دینے والا؟ کون ہے تجھے شفا دینے والا؟ تو اللہ والو، جس زبان سے رب کا شکر ادا کرنا تھا اس زبان پہ حرام کھانے کی وجہ سے کیا ہوا؟ غیبت جاری ہو گئی۔ اور اللہ نے جو دو لفظ جو ساری کائنات سے بھاری ہیں، وہ دو لفظ جو ساری کائنات سے افضل ہیں، ساری کائنات سے بھاری ہیں، جن دو لفظوں کے اندر زمین و آسمان کا، ساتوں زمینوں ساتوں آسمان کا نور ہے، اللہ نے وہ دو لفظ ہمارے سے چھین لیے۔ الحمدللہ کہنے کی توفیق چھین لی، اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق چھین لی۔ اے مسلمان، تجھے احساس ہی نہ ہوا کہ تیرے ایمان کے اوپر کتنا بڑا ڈاکہ ڈل گیا ہے، تجھے معلوم ہی نہ ہوا۔ تو یہ 9 حروف سمجھتا رہا یا 2 لفظ سمجھتا رہا یا ایک چھوٹا سا کلمہ سمجھتا رہا، تو نے سمجھا کہ الحمدللہ کہنے سے کیا ہو جاتا ہے۔ سن کملی والے نے کیا فرمایا ہے، کملی والے نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے ایک بار رب کی دی ہوئی نعمت پہ الحمدللہ کہا، زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اللہ اجر و ثواب سے بھر دے گا۔ اگر کسی نے 2 بار رب کی دی ہوئی نعمت پہ الحمدللہ کہا، ساتوں زمین ساتوں آسمان اللہ اجر و ثواب سے بھر دے گا۔ اور جس نے رب کی دی ہوئی نعمت پہ 3 بار الحمدللہ کہا، رب عرشوں سے آواز دیتا ہے، لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو بیمار ہے تو شفا مانگ، اگر میں شفا نہ دوں تو مجھے رب نہ کہنا۔ تو ذلیل ہے تو عزت مانگ، اگر میں عزت نہ دوں تو مجھے رب نہ کہنا۔ تو مقروض ہے تو قرضے سے خلاصی مانگ، اگر میں اسباب پیدا نہ کروں تو مجھے رب نہ کہنا۔ اگر گناہ گار ہے تو گناہوں کی معافی مانگ، اگر میں معاف نہ کروں تو رب نہ کہنا۔ اگر جنت کا وارث بننا چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، میری بارگاہ میں آ جا، اگر جنت کا وارث نہ بنا دوں تو مجھے رب نہ کہنا۔ اب رب کیا کہہ رہا ہے؟ لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ ہم نے رب سے مانگنا نہ سیکھا، ہم نے پیروں سے مانگنا سیکھا، ہم نے درباروں پہ جا کے مانگنا سیکھا، ہم نے مجذوبوں سے مانگنا سیکھا، ہم نے عاملوں سے مانگنا سیکھا، ہم نے غیر اللہ سے مانگنا سیکھا، اور ہم نے پانا اور مانگنا کہاں سیکھا؟ کہ میں رات کو سری قبرستان میں ڈال کر آؤں گا تو میری پریشانیاں دور ہو جائے گی، میں مونگی کی مسور کی ڈال قبروں پہ ڈال کر آؤں گا، چونٹیوں کو ڈالوں گا تو میری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، صرف میں منگل والے دن صدقہ دوں گا تو میری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، ہم نے سیکھا تو کیا سیکھا؟ ہمارے سے اللہ نے حرام رزق کی وجہ سے اعمال کی توفیق سلب کر لی، اپنی یاد کی توفیق سلب کر لی، الحمدللہ کہنے کی توفیق سلب کر لی، اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق سلب کر لی، اور ہمیں اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہوا۔ میں نے یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی کہ جس کلمے کو اللہ رب العزت نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے چھین لیا، یعنی الحمدللہ کہنے کی توفیق چھین لی، تو میں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا کہ جب بندہ ایک بار کہتا ہے الحمدللہ تو زمین و آسمان کے درمیان میں جتنا خلا ہے وہ اجر و ثواب سے بھر جاتا ہے، اور جب 2 بار کہتا ہے الحمدللہ تو ساتوں زمینوں ساتوں آسمان الحمدللہ کے نور سے بھر جاتے ہیں، اور جب 3 بار کہتا ہے الحمدللہ تو رب عرشوں سے آواز دیتا ہے کہ بندے مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔
تو اللہ والو یہ اتنا قیمتی کلمہ ہے. ابھی میں نے یہ بات آپ حضرات کو کہی کہ ساتوں زمینوں ساتوں آسمان کا نور اس کلمے کے اندر ہے. ساتوں زمینوں ساتوں آسمان الحمدللہ، یعنی یہ جو دو لفظ ہیں، یہ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے یا 9 حروف ہے، ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اب اللہ لوگ دل کے کانوں کے ساتھ اگلی روایت کو سنیے گا، انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کے دل میں اتار دے گا اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ میرے ساتھ کتنا بڑا ہاتھ ہوگا کہ میں نے چند ٹکے حرام کے کمانے یا گناہ کی لذت لیتے لیتے میں کتنے بڑے انعام سے محروم ہو گیا اور آج ذلت والی زندگی بسر کر رہا ہوں. کبھی اس در پہ، کبھی اس در پہ، کبھی وہاں سے تویز، کبھی وہاں سے تویز، کبھی اس پیر کے پاس، کبھی اس پیر کے پاس. اگر میں نے اپنے رب کے ساتھ بنائی ہوتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اب توجہ رکھیے گا، بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان ہے، عابد ہے، زاہد ہے. اللہ نے اس کو عبادت کی توفیق ایسی عطا کی ہے کہ جس کی عبادت کو دیکھ کے جبریل بھی حیران ہے. بات سمجھ آئی کہ پہلا فکرہ روایت کا آپ کے دل کو چھو رہا ہے کہ جس شخص کی یا جس عابد کی عبادت کو دیکھ کے جبریل امین علیہ السلام جیسی ہستی بھی رشک کر رہی ہے، حیران ہو رہی ہے، وہ کیسا عبادت گزار ہوگا، کیسا عبادت گزار ہوگا. جبریل امین علیہ السلام اس بنی اسرائیل کے نوجوان کو، زاہد کو، عابد کو، اس متقی بندے کو اپنے رب کی عبادت کرتے دیکھتے رہے تو رشک آیا کہ سونیا زمین پہ اتنی عبادت کرنے والا بھی تم نے کو پیدا کیا ہے. تو رب کی بارگاہ میں التجا کی، اپنے ڈیرے سدرۃ المنتہا پہ کھڑے ہو کے رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کی کہ سونیا زمین پہ جا کے اس زاہد اور عابد کی میں زیارت کرنا چاہتا ہوں کہ تو نے ایسا متقی اور زاہد انسان پیدا کی ہے جو ہر پل ہر لمحہ تیری عبادت میں گزار رہا ہے، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو میرے رب نے آواز دی، جبریل زیارت تو کرا لیکن جانے سے پہلے ایک نظر نو پہ بھی ڈالتا جا. تجھے اجازت ہے کہ زیارت کرا لیکن جانے سے پہلے ایک نظر اس کے مقدروں پہ بھی ڈالتا جا، اس کے نصیبوں پہ بھی ڈالتا جا، دیکھتا جا کہ اس کے نصیبوں میں میں نے لوح میں کیا لکھ رکھا ہے. تو جبریل امین علیہ السلام جب لوح پہ پہنچے، لوح محفوظ میں اس کی تقدیر کو دیکھا تو اللہ نے ازلی بدبخت لکھا تھا. زمین پہ اتنی عبادت کر رہا ہے کہ جبریل سدرۃ المنتہا پہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے اور رش کر رہا ہے کہ یا اللہ تیری دھرتی پہ ایسا بھی کوئی زاہد ہوگا، ایسا کوئی بھی عابد ہوگا، ایسا بھی کوئی متقی ہوگا. اے اللہ تو مجھے اذن دے، مجھے اجازت دے، مجھے حکم دے، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. میرے رب نے کیا فرمایا کہ تجھے اذن ہے، تجھے اجازت ہے، جا زیارت کر رہا لیکن جانے سے پہلے اس کی تقدیر کو دیکھتا جا. تقدیر میں جبریل کیا دیکھتا ہے کہ یہ بدبخت ہے، یہ بدبخت ہے. جبریل امین علیہ السلام اس زاہد کے پاس پہنچے، اس عابد کے پاس، اس متقی شخص کے پاس پہنچے اور جا کے اس کو بتایا کہ رب نے تجھے بدبخت لکھا ہے لو میں. رب نے تجھے کیا لکھا ہے؟ بدبخت لکھا ہے لو میں. تو ساری زندگی عبادت کرتا رہے گا کہ پھر تیرے سے کوئی ایسی خطا ہو جائے گی اللہ ایمان سلب کر لے گا، تو ایمان کے بغیر مرے گا، تبھی تو بدبخت ہوگا، تبھی تو بدبخت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے ایمان کی دولت کو سلب کر لے گا. تو جبریل نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسے یہ بتایا کہ اللہ نے لو میں تجھے بدبخت لکھا ہے یا یہ تیری تقدیر میں بدبختی لکھی ہے، تو جبریل نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے کوئی مجھے جواب نہیں دیا، مجھے کوئی جواب نہیں دیا. تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید اس نے میری بات کو سنا نہیں ہے. تو میں نے دوبارہ اسے کہا کہ اے بنی اسرائیل کی ان کے نوجوان، اے عابد اور زاہد، سونا تو جتنی بھی عبادت کر رہا ہے تیرے رب نے تیرے نصیبوں میں بدبختی لکھی ہے، تیرے نصیبوں میں بدبختی لکھی ہے. جب اس نوجوان نے سنا تو بآواز بلند کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حیرت زدہ ہوا کہ میں اسے کہہ رہا ہوں کہ تیرے نصیبوں میں رب نے بدبختی لکھی ہے اور وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ.
تو پھر میرے رب نے کیا قرآن اتارا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی بندے پہ، کسی کی بھی جان کے اوپر اس کی سکت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. جو جتنا برداشت کر سکتا ہے اتنا ہی ڈالتے ہیں. جو جتنا جادو برداشت کر سکتا ہے ہم نے جادو چلا دیا. جو بیماری برداشت کر سکتا ہے ہم نے بیماری چلا دی. جو اولاد کی نافرمانی برداشت کر سکتا ہے ہم نے اولاد کی نافرمانی چلا دی. جو رزق کی تنگی برداشت کر سکتا ہے ہم نے اتنی ہی تنگی دے دی. لیکن فرق کیا ہے؟ وہ الحمدللہ کہتا رہا اور ہم رب کی شکایتیں لگاتے رہے. بنی اسرائیل کا نوجوان الحمدللہ کہتا رہا اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ رب کی شکایتیں لگا رہے ہیں. تو جب نوجوان نے کہا الحمدللہ تو میرے رب نے فرمایا کہ اے جبریل واپس آ، جس لو کو تو دیکھ کے گیا تھا اب دوبارہ نگاہ اسی لو پہ ڈال کہ میں نے اس کی تقدیر کو بدل دیا ہے. میں نے اس کی تقدیر کو بدل دیا ہے. تو جبریل امین علیہ السلام جب واپس آئے اس کی تقدیر کو لو میں جا کے دیکھا تو وہ اس کی بدبختی میرے رب نے خوش بختی میں بدل دی تھی. جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ایک پل پہلے تو یہ بدبخت تھا، اب اس نے کون سا کام ایسا کر دیا کہ تو راضی ہو گیا اور تو نے اس کی بدبختی کو مٹا کے خوش بخت میں اس کا نام لکھ دیا. تو میرے رب نے آواز دی کہ جبریل تو نے دیکھا نہیں ہے، اگر میں نے عبادت کی توفیق دی تو وہ الحمدللہ کہتا رہا. اگر میں نے جہنم کا پروانہ بھیجا، بدبخت کہہ کے بھیجا، پھر بھی وہ الحمدللہ کہتا رہا. وہ عاجز ہو کے کمزور ہو کے میری تعریف پہ لگا رہا، میری رضا پہ راضی رہا. تو میں جو رضا کا مالک ہوں، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہوں، اسے راضی کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ مجھے راضی کرنے پہ لگا ہوا ہے تو میں اسے راضی کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اللہ والو یہ کلمہ الحمدللہ بدبختوں کو بھی خوش بخت بنا دیتا ہے، بدبختوں کو بھی خوش بخت بنا دیتا ہے. اور تیرا تو محض مسئلہ کیا ہے؟ جادو ہے. تیرا مسئلہ کیا ہے؟ رزق کی تنگی ہے. تیرا مسئلہ کیا ہے؟ گھر میں بیماری ہے. باقی ساری ہوس ہے، باقی ساری ہوس ہے، باقی ساری ہوس ہے. جتنا اللہ نے تجھے ضرورتوں کے لیے چاہیے تھا اللہ نے زیادہ دیا ہوا ہے. میں یہ صرف ایک بات پوچھتا ہوں، ایک سوال پوچھتا ہوں. کوئی بندہ کہے کہ میں نے پچھلے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، کوئی بندہ کہے کہ میں نے آج صبح سے کھانا نہیں کھایا. تو اللہ والو اللہ کھلا بھی رہا ہے، اللہ پلا بھی رہا ہے، اللہ چلا بھی رہا ہے، اللہ سلا بھی رہا ہے، پھر بھی تو رب کی ناشکری کر رہا ہے. تیری ناشکری جوڑنے کی ہے، جوڑنے کی کہ اس کے پاس موٹر سائیکل ہے میرے پاس سائیکل کیوں ہے، اس کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس موٹر سائیکل کیوں ہے، اس کے پاس لینڈ کروزر ہے تو میرے پاس چھوٹی گاڑی کیوں ہے، اس کی اولاد پڑھ گئی ہے تو میری اولاد ان پڑھ کیوں ہے، اس کے پاس دکان ہے تو میں کرائے پہ کیوں ہوں، اس کے پاس کوٹھی ہے تو میں کرائے پہ کیوں ہوں. اللہ والو یہ ہوس ہے، یہ ہوس ہے. اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا کوئی ورد وظیفہ نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی دعا قبول ہوتی ہے نہ دوا قبول ہوتی ہے. اس کے لیے ایک ہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اللہ ہمیں ہدایت دے دے. تو اللہ والو اللہ رب العزت نے اتنے قیمتی کلمات ہمارے سے چھین لیے، ہمارے سے چھین لیے. توجہ رکھیے گا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے خلیل کو حکم دیا. کون سے کلمات اللہ نے چھینے ہیں؟ بولو اللہ والو، اللہ نے ہمارے سے کون سے کلمات چھینے ہیں؟ کہیں دے نہیں تو بولتے چھوڑو. آج بھی بولنے کو دل نہیں چاہ رہا، کیوں؟ زبان گالیاں نکالنے کی، شکایتیں کرنے کی عادی ہوئی ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم جب تو نماز میں کھڑا ہو جائے تو نماز الحمدللہ سے شروع کر. جب تو نماز میں کھڑا ہو جائے اے مسلمان دل کے کانوں سے سن کہ تیرے ساتھ ہوا کیا ہے، تیرے ایمان پہ ڈاکہ کیسے ڈلا ہے، تیرے سے اللہ نے چھینا کیا ہے. تو کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہو گیا، میں ذکر نہیں کرتا تو کیا ہو گیا، میں 2 نمبر کام کرتا ہوں تو کیا ہو گیا، میں رشوت لیتا ہوں تو کیا ہو گیا، میں ذخیرہ اندوزی کرتا ہوں تو کیا ہو گیا. فقیر بتاتا ہے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا.
اللہ نے اپنے خلیل کو حکم دیا ہے، میرے خلیل ہے میرے ابراہیم، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو نماز کو میری حمد و ثنا سے، میری تعریف و توصیف سے شروع کرنا، الحمدللہ سے شروع کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، سونیا اگر میں الحمدللہ کہوں تو اس پہ کیا انعام ملتا ہے؟ تو میرے رب نے عرشوں سے آواز دی ہے، میرے خلیل جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو میرے اوپر 5 انعام دینا لازم ہو جاتا ہے، میرے اوپر 5 انعامات دینا لازم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ محتاج ہے تو میں اس کو خوشحال کر دوں گا، اگر دکھی ہے تو میں اسے سکھی کر دوں گا، دنیا میں بھی راضی کروں گا اور آخرت میں بھی راضی کروں گا، اور جہنم سے خلاصی دے کے اس کو جنت کا وارث بنا دوں گا۔ یہ 5 انعامات میرے اوپر لازم ہیں، جو ایک بار کہے گا الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال، اے اللہ جس حال میں بھی رکھے سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اے اللہ اگر تو میری ٹانگیں چھین لیتا تو میں کیا کرتا، تو میری آنکھیں چھین لیتا تو میں کیا کرتا، تو مجھ سے گویائی کی طاقت چھین لیتا تو میں کیا کرتا، یا تو میری شکل کو بگاڑ دیتا تو میں کیا کرتا۔ اے اللہ نہیں، تو میری ایک انگلی بھی چھین لیتا تو میں کیا کرتا۔ ہاں اللہ اگر تو میرا یہ انگوٹھا چھین لیتا، مجھے 10 کی بجائے 9 انگلیاں دیتا، میں لکھنے کے قابل نہ رہتا، میں لکھنے کے قابل نہ رہتا۔ تو میری زبان چھین لیتا، میں تیرے گلے کرنے کے قابل نہ رہتا۔ تو میرا صرف ایک انگوٹھا چھین لیتا، میں تیرے خلاف شکایتیں لکھنے کے قابل نہ رہتا۔ یہ تیرا کرم ہے، یہ تیری رحمت ہے، یہ تیرا فضل ہے کہ تیری نافرمانی بھی کر رہا ہوں، تو مجھے کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، چلا بھی رہا ہے، سلا بھی رہا ہے، تو سلا بھی رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا شکر اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں ہماری نافرمانی کی وجہ سے چھین لی ہے۔ اب توجہ رکھیے گا، ولیوں کے امام مولا علی فرماتے ہیں کہ جب دانیال سلام اللہ علیہ کو بادشاہ وقت نے کنویں کے اندر ڈالا 5 دن کے لیے، کتنے دن کے لیے؟ 5۔ اللہ والو اگر سارا بیان یہاں چھوڑ جاؤ، صرف یہ 2 فکرے مولا علی کے بتائی ہوئے لے جاؤ، خدا کی عزت کی قسم ہے تمہارے سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ صرف یہ 2 فکرے لے جاؤ، تمہارے سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ فقیر جو آج آپ کو نقطہ دینا چاہتا ہے، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ ولیوں کے سلطان نے سمجھائی ہے، وہی تمہیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرا رب بس اپنے محبوب کی زلفوں کے صدقے تمہارے دل میں اتار دے، جب تمہارے دل میں اتر گئی، اگر بدبخت بھی ہو، اللہ دارالشفا سے نکلنے سے پہلے تیرے نصیبوں میں، تیرے بختوں میں خوش بختی لکھ کے بھیجے گا۔ ولیوں کے سلطان کیا فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ وقت دانیال علیہ السلام سے اللہ کے نبی سے ناراض ہوا، اللہ کے نبی سے اختلاف ہوا، ناراض ہوا، تو اس نے کیا کیا، گرفتار کروایا اور کنویں کے اندر ڈال دیا، اور 5-6 دن کے بھوکے 2 شیر کنویں کے اندر ڈالے، اور ساتھ کس کو ڈالا؟ اللہ کے نبی کو، دانیال علیہ السلام کو ڈالا، کنویں کو اوپر سے بند کر دیا۔ اب 5 دن کے بعد بادشاہ نے اپنے کرندوں کو حکم دیا کہ ایک قیدی کو میں نے شیروں کے آگے ڈالا تھا، ایک قیدی کو میں نے بھوکے شیروں کے آگے ڈالا تھا، اس کی خبر لو کہ اس کی ہڈی بچ گئی ہے، کہ اس کی نشانی بچ گئی ہے، جس سے میں دنیا کو بتا سکوں جو بادشاہ وقت کی مخالفت کرتا ہے بادشاہ یوں اس کو عبرت کی مثال بنا دیتا ہے۔ 5ویں دن جب کنواں کھولا گیا تو مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ شیر جو نبی کو کھانے کے لیے بھیجے گئے تھے یا کنویں کے اندر بند کیے تھے، وہ نبی کے تلوے چاٹ رہے تھے، وہ نبی کے تلوے چاٹ رہے تھے، وہ نبی کے قدموں کو بوسے دے رہے تھے، وہ نبی کی زیارت کر رہے تھے۔ جب ان کو باہر نکالا، حضرت دانیال کو باہر نکالا، شیروں کو باہر نکالا، پورے بدن کو ٹٹولا گیا، پورے بدن کو دیکھا گیا، پورے بدن کے اوپر بھی ایک خراش نہیں تھی۔ شیروں نے خراش لگانا تو کیا ہے،
نبی کو بد نظری سے دیکھا بھی نہیں ہے، نبی کو گستاخی کی نظر سے دیکھا بھی نہیں ہے۔ جب بادشاہ وقت نے دانیال سے پوچھا آخر کیا ہے کہ شیر پہلے بھی بھوکے تھے، 5 دن مزید بھوکے رہے، شیروں نے تجھے کھایا نہیں ہے، تو دانیال نے کیا جواب دیا؟ میں قربان جاؤں نبی کی رحمت پہ، نبی کی فراست پہ، نبی کے علم پہ، نبی کی عطا پہ۔ نبی نے جواب دیا میرا رب وہ عظمت والا ہے، میرا رب وہ شانوں والا ہے، جو اس کی تعریف پہ لگ جاتا ہے وہ اس کی حفاظت پہ لگ جاتا ہے۔ جو اپنے رب کی تعریف پہ لگ جاتا ہے اس کا رب اس کی حفاظت پہ لگ جاتا ہے۔ تو رب کی برائیوں پہ لگ گیا، تجھے رب پہ کیا برائی نظر آ گئی؟ اگر تجھے رب کی شکایتیں لگانی ہیں، شکایتیں تو اس کی لگائی جاتی ہیں جس کے اندر برائی ہو۔ تو رب کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ بدبخت جو باتیں کرتے ہیں کہ رب ان باتوں سے پاک ہے۔ یہ بات، یہ قرآن کافروں کے لیے اترا، اے مسلمان تیری کن سے مماثلت ہو گئی؟ یہ آیت کے اندر جو کلام ہے، جو مخاطبین ہیں، جن کو مخاطب کیا گیا ہے، جن کے بارے میں بات گئی ہے، یہ کفار کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ جو تیرے رب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، تیرا رب ان باتوں سے پاک ہے۔ تو رب کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے، تو رب کی لکھی ہوئی تقدیر پہ راضی نہیں ہے، تو رب کے بنائے ہوئے نصیبوں پہ راضی نہیں ہے۔ ہاں تو پھر آج بتا کے جا کہ اس بندے کا نام بتا، اس معبود کا نام بتا جو حقیقی معبود سے زیادہ اچھی تقدیر لکھنے والا ہے اور تیرے نصیب لکھنے والا ہے۔ کوئی زمانے میں ہے؟ اللہ بولو یہی بات کا رب نے قرآن میں گلا کیا ہے، یا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے بندے تجھے کس بات نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تو اپنے رب کریم کو چھوڑ کے کہیں اور جا رہا ہے۔ تجھے کس بات نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تو رب کو چھوڑ کے کسی اور در پہ جا رہا ہے۔ اللہ والو، حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، وہ کبھی میرے ذہن میں آتا ہے، ابھی میں نے آج کلام کرنا تھا، آج بھی میری نظر سے گزرا تو روح کانپ جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ روح کانپ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سابقہ صحیفوں میں کتابیں، جو چھوٹی کتابیں اتری، صحیفوں کے اندر پڑھا ہے۔ صحابی رسول فرما رہے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ میں نے سابقہ جو انبیاء علیہ السلام کے اوپر چھوٹی کتابیں اتری، صحیفے اترے، ان میں نے پڑھا ہے کہ شیطان نے عبادت تے بڑی کی تھی پر رب دا شکر نہیں ادا کیتا۔ اے مسلمان، کہیں یہ بات تیرے میرے لیے تو نہیں ہو رہی؟ کہیں یہ بات تیرے میرے لیے تو نہیں ہو رہی؟ کہیں وہ وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یہ 15ویں صدی کے مسلمانوں کو مخاطب کر کے تو نہیں کہہ رہے؟ کبھی کبھی بیان کے اندر بات کسی کی ہوتی، اشارہ میرا کسی اور کی طرف ہوتا ہے۔ کبھی کہیں صحابی رسول یہ چال تو نہیں چل گئے کہ یہ بات تیرے میرے بارے میں ہو کہ عبادت بڑی پر اس نے کبھی الحمدللہ نہیں کہا۔ پھر بعض رضی فرماتے ہیں کہ اگر اس نے زندگی میں اس کلمے کو اپنا معمول بنایا ہوتا تو کبھی مردود نہ ہوتا، کبھی مردود نہ ہوتا۔ تو اللہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ کلمہ ہماری زبان پہ ہوتا، آج تیرے میرے اوپر یہ حالات نہ ہوتے، تیرے میرے اوپر یہ حالات نہ ہوتے۔ آج آپ خانقاہ میں آتے، جہاں سے بھی آتے، اللہ کے لیے آتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار کے لیے، محبت کے لیے آتے، اولیاء اللہ کی غلامی کے لیے آتے، تعویذ گنڈے کے لیے نہ آتے، تعویذ گنڈے کے لیے نہ آتے۔ ہمیں روزانہ ہزاروں میسج آتے تمام سوشل میڈیا کے ایپس کے اوپر، ہزاروں کی تعداد میں۔ ان کے اندر 90% سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت صاحب کا کوئی نمبر دے دے، ہم نے اپنا علاج کروانا ہے۔ ان مسکینوں کو یہ پتہ نہیں یہاں علاج کیسے ہوتا ہے۔ یہاں تو علاج ایسا کروں گا، کتے والی کروں گا کہ تیرے اندر سے جو نفس کتا ہے وہ نکال کے بھیجوں گا۔ جب تیرا نفس پاک ہو جائے گا تو گناہوں سے پاک ہو جائے گا، جب تو گناہوں سے پاک ہو جائے گا تیری زبان کے اوپر الحمدللہ آ جائے گا، جب تیری زبان کے اوپر الحمدللہ آ جائے گا اللہ تیری بگڑی کو بنا دے گا۔ یہاں تعویذ نہیں ملتا، یہاں اعمال ملتے ہیں۔ یہاں تعویذ دھاگا نہیں ملتا، یہاں ڈوریاں نہیں ملتی، یہاں غلامی رسول کا پٹا ملتا ہے۔
تم حضور کے غلام بن جاؤ، ساری دنیا تمہاری غلام بن جائے گی، ساری دنیا تمہاری غلام بن جائے گی۔ تو اللہ والو، جو اللہ رب العزت نے ہمارے اعمال کی وجہ سے کلمات کو چھینا ہے، کبھی ہمیں احساس ہوا؟ ہم راتوں کو اٹھ کے روئے کہ یا اللہ میں تیرا کھاتا ہوں پر گن کسی اور کے گاتا ہوں؟ کبھی ہم نے اس میں ندامت ہوئی، ہمیں شرمندگی ہوئی؟ حالانکہ یہ قاعدہ اصول کلیہ ہے، جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ۔ ہم کھاتے کس کا ہیں؟ اللہ کا، تو گن گن کے گاتے ہیں دنیا والوں کے، یعنی غیر اللہ کے۔ تو اللہ والوں، جب یہ روش رہتی ہے تو اللہ ہم سے اعمال کی توفیق کو دھیرے دھیرے اور چھینتا جاتا ہے، اور چھینتا جاتا ہے، اور چھینتا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کہ پھر ہم روٹی کے لیے پریشان، بندشوں کے لیے پریشان، بیماریوں کے لیے پریشان، اولاد کے لیے پریشان، ایک دو مرلے کے گھر رہنے کے لیے ہم پریشان۔ اللہ والوں، بندہ ہو مسلمان اور اس کے ہاتھ میں ہو قرآن، وہ پریشان ہو۔ بندہ ہو مسلمان، اس کے ہاتھ میں ہو قرآن، وہ پریشان ہو۔ بندہ ہو مسلمان، اس کے ہاتھ میں ہو قرآن، وہ بندے بندے کا ہو غلام۔ یہ بات سمجھ آتی ہے؟ یہ بات سمجھ آتی ہے؟ تو ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کاسا۔ قرآن کی جگہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ مانگنے والا کشکول کاسا، اور دل میں کملی والے کی محبت، کملی والے کے رب کی محبت ہونے کی بجائے مال کی محبت، مال کی محبت۔ تو اللہ والو، اس سارے منظر نامے کے اندر اللہ کہاں ہے؟ ان سارے حالات کے اندر، ہماری زندگی کے اندر اللہ کہاں ہے؟ تو اللہ والو، میں بس آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں۔ کل بھی میرے ذہن میں کلینک پہ بیٹھا ہوا تھا تو میرے دل میں ایسے کیفیت آئی، تو میرا دل یہ چاہ رہا تھا، تو وہ بات ابھی بھی میرے بات کرتے کرتے میرے ذہن میں آ گئی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اللہ مجھے کوئی اتنے اسباب، اتنا پیسہ دے، اور اسباب بھی دے، توفیق دے، ہمت بھی دے کہ کام کرنے کی، کہ میں ایک فکرہ لکھوا کے، ایک فکرہ، زیادہ نہیں، وہ اتنا سا سٹیکر بن جائے گا، اتنا بڑا، اتنا سا، میں کہتا ہوں میں ہر جگہ لگا دوں، پوری دنیا میں لگا دوں، جہاں تک میں جا سکتا ہوں لگا دوں، اور اگر مجھے اللہ اجازت دے، توفیق دے، میں نے کیا کہا، ہمت دے، تو تمہارے ماتھے پہ بھی لگا دوں، تمہارے ماتھے پہ بھی لگا دوں۔ جو تمہیں دیکھے وہ یہ پڑھے، جسے تم دیکھو تب بھی وہی پڑھو۔ وہ فکرہ کیا ہے؟ جس نے جو پایا اللہ کو پا کے پایا، اور جس نے جو کھویا اللہ کو کھو کے کھویا ہے۔ اللہ کو پا کے کسی نے کھویا نہیں ہے، اور اللہ کو کھو کے آج تک کسی نے پایا نہیں ہے۔ بس یہ فکرہ لکھوانا چاہتا ہوں۔ میں رب سے یہی عرض کرتا ہوں کہ سونی اگر فکرہ لکھوا کے تو راضی نہیں ہے تو پھر دل میں اتار دے، اندر کی بات اندر رہ جائے، گھر کی بات گھر میں رہ جائے۔ کسی طرح ہمارے دل میں یہ بات اتار دے کہ جس نے جو پایا رب کو پا کے پایا، اور جس نے جو کھویا رب کو کھو کے کھویا۔ رب کو پا کے کسی نے کھویا نہیں ہے، اور رب کو کھو کے کسی نے پایا نہیں ہے۔ تو اللہ والو، ہم نے رب کھو دیا، ہم نے رب کو کھو دیا۔ ماں بچہ کھو دے، ماں کو سکون نہیں آتا، ماں دیوانی ہو جاتی ہے، ماں پاگل ہو جاتی ہے۔ اس کی ممتا یہ برداشت ہی نہیں کرتی کہ میرا بیٹا کس حال میں ہوگا، اس نے کھایا ہوگا، اس نے پیا ہوگا، وہ بھوکا ہوگا، وہ پیاسا ہوگا، وہ سویا ہوگا، وہ زندہ ہوگا، وہ مردہ ہوگا، وہ کہاں ہوگا۔ ماں کو چین نہیں ہے، ماں دیوانوں کی طرح بھاگتی ہے، چاہے وہ ماں حاتم تائی کی بیٹی ہو، چاہے وہ ماں تیری میری بیٹی ہو۔ ممتا ممتا ہے، ممتا یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کی اولاد اس سے جدا ہو جائے۔ اے مسلمان، تو نے کیسے یہ برداشت کر لیا کہ تیرے اور رب کے درمیان میں جدائیاں ڈال جائے؟ تو نے یہ کیسے برداشت کر لی کہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان میں جدائیاں ڈال گئی؟ تیرا رب کھو گیا، تجھے معلوم ہی کوئی نہیں ہے، تجھے معلوم ہی کوئی نہیں۔ ہاں تجھے معلوم ہوگا، میں بتاتا ہوں، فقیر بتاتا کیسے معلوم ہوگا، لیکن پھر ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، پھر ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ تجھے معلوم ہو جائے گا لیکن ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، یہ پہلے بتا رہا ہوں۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ مجذوب اللہ کے ولی ہیں، مجذوب اللہ کے ولی ہیں، بازار میں کھڑے ہیں،
عاطف صاحب آج بازار میں جاؤ، لوگوں کو جا کے ذکر کی دعوت دو کہ اندر فقیر اللہ رسول کی بات سنا رہے ہیں، اندر آ جاؤ، لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم دکانیں چلائیں یا مولوی کے بیان سنیں؟ اللہ بولو میں تو آپ کو 900 سال پیچھے لے کے جا رہا ہوں۔ 900 سال پہلے انسان کا، مسلمان کا یہ حال تھا۔ اللہ کا ولی بہلول بازار میں کھڑا ہے، ہر آنے جانے والے کو روک رہا ہے، اللہ سے صلح کر لے، اللہ سے صلح کر لے، اللہ سے صلح کر لے۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں زمینوں پہ جا رہا ہوں، میں دکان پہ جا رہا ہوں، میں فیکٹری میں جا رہا ہوں، میں ہسپتال میں جا رہا ہوں، میں سکول کالج جا رہا ہوں، میں دفتر جا رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ کا ولی ہاتھ جوڑ رہا ہے، ماتھا چوم رہا ہے، پاؤں کو ہاتھ لگا رہا ہے، تو سکول جا، تو فیکٹری جا، تو زمینوں پہ جا، تو ہر کاروبار کر، لیکن اللہ سے صلح کر لے، اپنی اللہ سے صلح کر لے۔ نہیں نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، ابھی میں جوان ہوں، جب بوڑھا ہوں گا داڑھی سفید ہوگی، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، اللہ سے صلح کر لوں گا۔ کوئی صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادھر ہارون رشید نکل آیا، خلیفہ ہارون رشید نکل آیا۔ خلیفہ ہارون رشید حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کا بڑا عقیدت مند تھا، متقی تھا۔ اس نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ اے بہلول کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے روٹھے ہوئے بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں، اللہ کے روٹھے ہوئے بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ اللہ والو جو خلیفہ وقت نے ہارون رشید نے اگلا فکرہ بولا وہ ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سننا ہے، اور پھر جو جواب بہلول نے دیا اللہ کے ولی نے دیا، میری دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہدایت کے فیصلے کر دے۔ خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ اے اللہ کے ولی، اے بہلول بتا پھر کتنے لوگوں نے رب سے صلح کی ہے؟ بہلول نے فرمایا کہ صبح سے لگا ہوں صلح کروانے کے لیے، شام ہو گئی ہے، ایک بھی روٹھے ہوئے بندے نے، ایک بھی روٹھے ہوئے مسلمان نے اپنے رب کو رب کہہ کے نہیں پکارا، اللہ کو اللہ کہہ کے نہیں پکارا۔ آج ایک بھی مسلمان اپنے اللہ سے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں صبح سے بازار میں کھڑا ہوں صلح کروانے کے لیے، ایک مسلمان بھی نہیں ملا جو اپنے اللہ سے میرے کہنے پہ صلح کر لیتا۔ وقت کا پہیا گھوما، وقت کا پہیا گھوما، گردش ایام ہے، ایام بدلے، وہی بہلول ہے، وہی آبادی ہے، وہی بغداد کا شہر ہے۔ کل بازار تھا، آج قبرستان ہے۔ کل بغداد کا بازار تھا، بہلول وہی ہے، وہی خلیفہ ہارون رشید ہے، وہی عرش عظیم کا ہمارا مالک اللہ ہے، سب کچھ وہی ہے، صرف حالت بدلی ہے۔ وہ بندے جو کل بازار میں تھے آج قبرستان میں ہیں، وہی بہلول ہے، وہی ہارون رشید ہے، وہی اللہ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ جو تم کر رہے ہو میں سب دیکھ رہا ہوں، تمہارے ساتھ ہوں۔ بازار میں بھی اللہ ساتھ تھا، آج قبرستان میں بھی اللہ ساتھ ہے۔ اب اللہ کیا دیکھ رہا ہے کہ بہلول بیٹھا ہوا ہے، بہلول بیٹھا ہوا ہے قبروں کے اندر، قبروں کے جھرمٹ کے اندر اللہ کا ولی مجذوب بیٹھا ہوا ہے اور رب سے باتیں کر رہا ہے، سونے معاف کر دے، سونے معاف کر دے، سونے معاف کر دے، یا اللہ ان سے غلطی ہو گئی، یا اللہ یہ تجھے پہچان نہ سکے، تجھے جان نہ سکے، انہیں ادراک نصیب نہ ہوا، انہیں معلوم ہی نہ ہوا کہ نفس اور شیطان انہیں کہاں لے آیا، سونے معاف کر دے، سونے معاف کر دے۔ ادھر خلیفہ ہارون رشید آیا، صبح کی صلح کروا رہا ہے، کل صلح بندوں کی اللہ سے ہو رہی تھی، آج اللہ کی صلح بندوں سے ہو رہی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا کہ کل بازار میں تو ملا تھا، میں بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا تھا، آج قبرستان میں بیٹھ کے اللہ کی صلح بندوں سے کروا رہا ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کل تو کسی ایک بندے نے رب سے صلح نہیں کی، کیا تیرے رب نے بندوں سے صلح کر لی ہے؟ تو بہلول نے فرمایا صبح سے صلح کروا رہا ہوں، اب بندے صلح کرنا چاہتے ہیں لیکن رب صلح کرنا نہیں چاہتا۔ اب بندے صلح کرنا چاہتے ہیں، عرش والا صلح کرنا نہیں چاہتا۔ کل عرش والا صلح کرنا چاہتا تھا، بندے صلح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ہماری زمینوں کا کیا بنے گا؟
ہماری کوٹھیوں کا کیا بنے گا؟ میری خوبصورت بیوی کا کیا بنے گا؟ میری اولاد کا کیا بنے گا؟ میری فیکٹریوں کا کیا بنے گا؟ میرے کاروبار کا کیا بنے گا؟ میرے حکومت کے ایوانوں میں جو اقتدار ہے اس کا کیا بنے گا؟ اب رب فرما رہا ہے کہ نہیں، صلح نہیں، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، اب تم نے ہمارے پاس آ کے رہنا ہے اور حساب ہو کے رہے گا۔ تم نے ہمارے پاس آ کے رہنا ہے اور اب حساب ہو کے رہے گا۔ اب صلح نہیں ہوتی تو اللہ والو آئے ہو تو اللہ سے صلح کر کے جاؤ، اللہ سے صلح کر کے جاؤ، اللہ والے بن کے جاؤ، درندے آئے ہو انسان بن کے جاؤ، شیطان آئے ہو مسلمان بن کے جاؤ، بندے کے غلام آئے ہو، دارالشفا پہ آئے ہو، حضور کے غلام بن کے جاؤ۔ جو گلے میں پٹے ڈالے ہیں، جس کے بھی ڈالے ہیں، سب کے اتار کے پھینک دو۔ پٹا پہننا ہے تو غلامی رسول کا پہن کے جاؤ، پٹا پہننا ہے تو غلامی رسول کا پہن کے جاؤ۔ جب غلام رسول بن جاؤ گے تو اللہ والو اللہ ساری دنیا کو تیرا غلام بنا دے گا۔ میں نے کیا آپ سے ہاتھ جوڑ کے التجا کی ہے، گناہ گار آئے ہو تو گناہوں کی توبہ کر کے نیکوکار بن کے جاؤ۔ بظاہر مسلمان ہو، اندر سے شیطان ہو، شیطان آئے ہو تو رحمان کے بندے بن کے مسلمان بن کر جاؤ۔ بے نمازی آئے ہو تو نمازی بن کر جاؤ، غافل آئے ہو تو ذاکر بن کر جاؤ۔ اگر بندے کا غلام آئے ہو، میں فلاں کا غلام ہوں، میں فلاں کا غلام ہوں، نہیں، اس دنیا میں کسی کی غلامی نہیں ہے۔ میرے آقا ایک ہی کائنات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کوئی اس کائنات میں آقا نہیں ہے، کوئی مرشد نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، کوئی آقا نہیں ہے، باقی سب ہیں تو حضور کے غلام ہیں۔ ہم حضور کے غلاموں کے غلام تو ہیں، لیکن ہم غلام ہیں، ہم نے غلامی رسول کا پٹا پہنا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہنا ہے، بس وہ پہنانے والے ہیں۔ حضور کے غلام پٹا عطا کرنے والے ہیں۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں کہ حضور محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں کہ وہاں غلامی رسول ملتی ہے، وہاں اعمال والی زندگی ملتی ہے، لیکن ہمارے گلے میں پٹا ہے وہ صرف غلامی رسول کا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ پٹا کس کا ہے؟ غلام رسول کا۔ اللہ والو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت سعد بن وقاص، کون؟ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی روم کو فتح کرنے کے لیے مدینہ سے نکلے ہیں۔ کس کا پٹا گلے میں ہے؟ غلامی رسول کا، غلامی رسول کا پٹا ہے۔ روم کو فتح کرنے کے لیے کہاں سے نکلے ہیں؟ مدینہ سے نکلے ہیں۔ جب روم شہر میں داخل ہونے لگے تو راستے میں دریا ہے، راستے میں کیا ہے؟ دریا ہے۔ جب لشکریوں نے، مجاہدین نے، فوجیوں نے دیکھا کہ آگے دریا بہہ رہا ہے اور دریا کو پار کرنے کے کوئی اسباب نہیں ہے، کوئی کشتیاں نہیں ہیں، کوئی پل نہیں ہے، کوئی کشتی نہیں، کوئی اسباب نہیں ہے، تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، امیر لشکر کی بارگاہ میں عرض کی کہ سونے دریا پار کے نہیں کرنا ہے، دریا پار کیسے کرنا ہے؟ کشتی نہیں ہے، اوپر پل نہیں ہے، دریا گہرا ہے، تیر سکتے نہیں ہیں۔ تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا تو پہلا ہنسی تیر دے بیسے، پہلے ہم چل رہے تھے، پہلے بھی کوئی چلا رہا تھا، اب بھی کوئی اور پار لگائے گا، ڈرنا نہیں ہے۔ اپنے قافلے کو، اپنی سواریوں کو، تمام لشکریوں کو میں حکم دیتا ہوں کہ دریا میں اتر جاؤ، اپنے رب کی تکبیر کو بلند کرو، نعرہ تکبیر بلند کرو، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، الحمدللہ رب العالمین کہتے ہوئے دریا میں سواریاں اتار دو۔ جو دریا میں اتارنے پہ قابل ہے وہ دریا سے پار لگانے پہ بھی قادر ہے، وہ دریا سے پار لگانے پہ بھی قادر ہے۔ اللہ والو حیات الصحابہ کھولو، تاریخ کی کتابیں کھولو،
کہ اللہ رب العزت نے جس طرح بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اقتدا کرتے ہوئے پار لگا کے دکھایا، اللہ رب العزت نے اس سارے لشکر کو دریا سے پار لگا کے دکھایا۔ اب دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کے امیر لشکر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کسی کا کوئی سامان دریا میں رہ تو نہیں گیا، کوئی ہمارا مجاہد کوئی سپاہی رہ تو نہیں گیا، سپاہیوں کی گنتی ہوئی، لشکریوں کی گنتی ہوئی، مجاہدین کو گنا گیا، سامان اکٹھا کیا گیا، ایک کمزور لشکری بھاگا بھاگا آیا، ایک مجاہد ایک سپاہی آیا اور آ کے عرض کرنے لگا کہ اے امیر لشکر، میرا ایک لکڑ کا پیالہ دریا کے اندر رہ گیا ہے، کوئی سامان اندر نہیں گرا، سب سامان پورا ہے، مجاہد پورے ہیں، فوجی پورے، لشکری پورے، ساز و سامان پورا ہے، صرف میرا ایک پیالہ نہیں ہے۔ اللہ والو غلامی رسول کیا ہے یہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر دریا کو حکم دیا، تیرے پیٹ کے اندر ایک غلام رسول کا پیالہ ہے، تیرے پیٹ کے اندر ایک غلام رسول کا پیالہ ہے۔ اے دریا، غلام رسول کا پیالہ تو ساری دنیا مل کے نہیں چھین سکتی، تو کیسے چھین سکتا ہے؟ جیسے تم نے ہمیں پار لگایا ہے ایسے ہی اللہ کے حکم سے میرے غلام کا پیالہ بھی پار لگا کے دکھا۔ تو اللہ والو موج اٹھی، پیالہ باہر آیا اور ساحل کے اوپر پیالہ ہے۔ حضرت سعد بن وقاص نے کہا یہی پیالہ تھا، یہی پیالہ تھا۔ تو اللہ والو جب غلام رسول بن جاؤ گے اللہ تمہیں یہ استعطا فرمائے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں آئے ہو تو غلام رسول بن کر جاؤ، غافل آئے ہو تو ذاکر بن کے جاؤ، بے نمازی آئے ہو تو نمازی بن کے جاؤ، بے نسبت آئے ہو تو صاحب نسبت بن کے جاؤ، بے فیض آئے ہو تو فیض یاب ہو کر جاؤ، پھر قیمت لگے گی، پھر قیمت ہے۔ تو اللہ والو اگر فیض ہی نہیں ہے، کسی سے کچھ پایا ہی نہیں، کسی اللہ والے سے کچھ پایا ہی نہیں ہے، تو آج بھی بے حیثیت اور کل بھی بے حیثیت، آج بھی بے وقت بے قیمت اور کل بھی بے وقت اور بے قیمت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام عبداللہ بن عباس، آپ کے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ امام ابن جوزی نے اس کو نقل کیا ہے کہ رب فرماتا ہے، اللہ والو یہ بات بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے، اور پھر میں نے آپ سے سوال بھی کرنا ہے، کبھی اس طرح نماز پڑھی ہے، کبھی اس طرح نماز پڑھی ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، راوی اس کے کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور آ کے عرض کی کہ سونیا، عرش عظیم کے مالک نے رب رحمان نے سلام بھیجا ہے، رب رحمان نے سلام بھیجا ہے۔ اب یہاں سے اللہ والو متن کا مفہوم شروع ہوتا ہے، متن کا مفہوم شروع ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل نے مجھے کہا کہ رب فرماتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے الحمد، الحمد، کیا کہتا ہے؟ الحمد۔ اللہ عرشوں سے آواز دیتا ہے، کس کے لیے؟ سب تعریفیں کس کے لیے؟ کبھی ہمیں عرشوں سے آواز محسوس ہوئی؟ کبھی ہمارے پہ رکت طاری ہوئی؟ کبھی ہمارے پہ خوف طاری ہوا کہ میں نے الحمد کہا، میں نے کہا ہے، ادھر سے جواب بھی آیا ہے، اگر جواب آئے گا تو لرزہ طاری ہوگا کہ میں کسی کے ساتھ ہم کلام ہوں۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ جب بندہ نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ ابھی محض منہ سے اتنا نکالتا ہے الحمد، سب تعریفیں، رب عرشوں سے آواز دیتا ہے کس کے لیے؟ بندہ کہتا ہے للہ، اللہ کے لیے، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جب بندہ نماز میں یعنی نمازی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ عرشوں سے آواز دیتا ہے اے بندے ذرا بتا الحمدللہ ہے کون؟
الحمدللہ ہے کون؟ تو بندہ کہتا ہے رب العالمین، وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ ہاں ہاں تیرا رب تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب رب آواز دیتا ہے وہ رب العالمین ہے کون؟ تو بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، میرا رب جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے وہ رحمان بھی ہے۔ اے اللہ وہ رحمان بھی ہے، وہ سارے گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر بھی ہے۔ ہاں ہاں اے اللہ سن، اس کی صفت رحیم بھی ہے، وہ مجھے بخشنے پہ قادر بھی ہے۔ رب العالمین کون ہے؟ الرحمن الرحیم، وہ بخشنے والا بھی ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے۔ اے بندے بتا الرحمن الرحیم کون ہے؟ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اے اللہ وہ روز جزا کا مالک ہے، میرے تقدیر کے فیصلے کرنے والا اس دنیا میں بھی اللہ ہے، روز محشر میں میری کامیابی اور ناکامی کا حساب کرنے والا بھی اللہ ہے، میری ذلتوں کے فیصلے بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، میری عزتوں کے فیصلے بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، بیماری سستی غم ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، کوئی مصیبت پریشانی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے۔ ما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ، جو تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، جیسے حالات اس دنیا میں ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، قیامت کے دن روز محشر میں جو کامیابی یا ناکامی ہوگی مالک یوم الدین، اس روز کا مالک بھی میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے۔ رب آواز دیتے ہیں مالک یوم الدین، تو یقین رکھتا ہے کہ روز جزا کا مالک اللہ ہے، تو بتا تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے، کیا گمان رکھتا ہے؟ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت تیری کرتا ہوں، تویز عمل سے لیتا ہوں، اے اللہ عبادت تیری کرتا ہوں، مدد غیر اللہ سے چاہتا ہوں، اے اللہ عبادت تیری کرتا ہوں، مشکل میں پھنس جاتا ہوں، آوازیں تیرے دشمنوں کو جادوگروں کو دیتا ہوں۔ یہ ترجمہ کرو گے، یہ رب کو پکار دو گے، قولی طور پہ کیا ہو فعلی طور پہ کیا ہے تو مسلمان۔ بندہ رب کو کہتا ہے، نمازی کہتا ہے، رب کہتا ہے مالک یوم الدین، تیرا ایمان ہے کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، بتا کہ مالک یوم الدین کون ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تیرے سے مدد چاہتا ہوں، بس میرے رب کا عرش ہل جاتا ہے، میرا رب عرشوں سے آواز دیتا ہے اے بندے تو نے میری تعریف نہیں کی، تعریف کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، اب مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، میں تجھے نہیں تیری نسلوں کو سنوار دوں گا، تو مانگ، اپنی حیثیت دیکھ کے نہیں، میری شان دیکھ کے، میری عطا کو دیکھ کے مانگ، تو مانگتا جا میں تجھے دیتا جاؤں گا، تو مانگتا تھک جائے گا میں دیتا نہیں تھکوں گا، تو مانگتا تھک جائے گا میں دیتا نہیں تھکوں گا۔ تو اللہ والو ہم نے مانگا تو کس سے مانگا؟ جا کے جادوگروں سے، عاملین سے مانگا۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا ابھی کچھ عرصہ پہلے، سخی شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ ولی کامل، ان کے مزار اقدس کے اوپر ایک بدبخت مجذوب لیٹا ہوا ہے، ننگ مننگا، جس کو اپنی ہوش نہیں ہے، اور ہماری مائیں بہنیں اس کے سر سینے کے اوپر کان رکھ کے سن رہی ہیں کہ اندروں یا اللہ مدد یا اللہ مدد یا اللہ مدد کی آواز آ رہی ہے، اور جس کو یہ آواز آ جاتی ہے اس کو بیٹا ملتا ہے، اس کو بیٹا ملتا ہے۔ آج سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ چلے جاؤ، 4 3 راتوں سے عورتیں بیٹھی ہیں کہ بیری سے بیر گرے گا تو منڈا ملے گا، بیر سے بیری کا درخت ہے وہاں سے بیر گرے گا تو منڈا ملے گا۔ ابھی اور اسی وقت مکہ میں چلے جاؤ، مدینہ پاک میں چلے جاؤ، دونوں شہروں کے کسی بھی کبوتر چوک میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں پاکستانی ہندوستانی ملیں گے، اپنے ہاتھ سے کھانا، اپنے ہاتھ سے دانا باجرہ کبوتروں کو ڈالتے ہیں، پھر انہی ناپاک ہاتھوں سے جن سے حرام کمایا ہے، پھر انہی ہاتھوں سے اس باجرے کے اندر، اس دانے کے اندر روڑے ڈھونڈتے ہیں۔ میں نے مائی سے پوچھا کہ اماں یہاں سے کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہتی پتر روڑا بھی لبنیاں، روڑا مل گیا تو منڈا مل گیا، روڑا مل گیا تو منڈا
نہ مل گیا، تجھے کعبۃ اللہ سے کچھ نہ ملا، تجھے در مصطفیٰ سے کچھ نہ ملا، اور تجھے فقیر بتاتا ہے کہ ہمیں ایمان ملا ہے تو در مصطفیٰ سے ملا ہے، ہمیں رمضان ملا ہے تو در مصطفیٰ سے ملا ہے، ہمیں صدیق ملا ہے تو در مصطفیٰ سے ملا ہے، ہمیں عمر ملا ہے تو در مصطفیٰ سے ملا ہے، ہمیں عثمان ملا ہے تو در مصطفیٰ سے ملا ہے، ہمیں ولیوں کا سلطان ملا ہے تو در مصطفیٰ سے ملا ہے۔ ہے بدبختو، تجھے در مصطفیٰ سے کچھ نہ ملا۔ میرے رب نے دو جہان کا شہنشاہ بنایا ہے، آمنہ کے لال کو سخی لجپال بنایا ہے، آسیوں کا لجپال بنایا ہے، رؤوف الرحیم بنایا ہے، قاسم بنایا ہے، تجھے اس کے در سے کچھ نہ ملا۔ اپنے ہاتھوں سے ڈالا ہوا باجرہ اسی میں سے کیا کر رہی پتر، روڑا پہ لب نہیں ہے، روڑا لب گیا تو منڈا لب گیا۔ اما کسی فقیر نے تجھے سمجھایا ہوتا، تم مدینہ کی گلیوں میں دیوانی ہو کے پھر کسی گلی کے اندر تجھے غلام رسول مل گیا تو تجھے رسول مل جائے گا، جس کو رسول مل گیا اس کو رسول کا رب مل گیا۔ کاش تم مدینہ کی گلیوں میں ملنگ بن کے ملنگ نہیں بن کے پھرتی کہ مجھے وہ دکھاؤ، میں اس سے ملنے آئی ہوں جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہو، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، مدینہ کی گلیوں میں اس کی زیارت کرنا چاہتی ہوں جس نے مدینے والے کو دیکھا ہو۔ وہ مجھے بندہ ملاؤ جو مدینے والے تک پہنچا دے، پھر مدینے والے کا کام ہے رب تک پہنچانا۔ تو کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ 3 لاکھ روپیہ عمرے کا لگا کے، 15 لاکھ روپیہ حج کا لگا کے، 5 ریال کے دانے لے کے اپنے ہی ہاتھ سے کبوتروں کو ڈال کے اور ان کی بیٹھوں کے اندر سے روڑا پہ لب دیے، روڑا لبڑ دی۔ تیرے رب نے تیرے نصیبوں بختوں میں کیسے روڑے ڈال دیے؟ تیری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ کعبۃ اللہ کا طواف ہو رہا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف ہو رہا ہے، ملتزم پہ پاکستانی چمٹا ہوا ہے، ملتزم پہ پاکستانی چمٹا ہوا ہے، موبائل پہ بات ہو رہی ہے، پریشان بہت ہوں، داتا صاحب ایک دیکھ چڑھا دو، بڑا پریشان ہوں، بڑا پریشان ہوں، اقامہ نہیں بن رہا، اقامہ نہیں بن رہا، داتا صاحب ایک دیکھ چڑھا دو۔ تجھے مکہ میں دیکھ چڑھانے کے لیے کوئی نہ ملا، تو کعبۃ اللہ میں جا کے پھر بھی تو اوروں کا محتاج رہا، پھر بھی تو اوروں کا محتاج رہا۔ تو نے ولیوں کی بھی توہین کی تو ولیوں کے رب کی بھی توہین کی، وہاں جا کے تو تجھے شرم آ جاتی، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ تو وہاں کہہ رہے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تجھے یہی معلوم نہیں ہے تو اپنی زبان سے کیا بولتا جا رہا، بول کچھ رہا ہے اور باتیں کچھ کر رہا ہے، تیری افعال کچھ اور ہیں، تیری اعمال کچھ اور۔ تو اللہ والو، جب نماز کے اندر یہ کیفیت نہیں ہوگی یا یہ ایمان نہیں ہوگا کہ میں یہ بات کر رہا ہوں، مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے، مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ صرف تو نے نعرہ حیدری سیکھا ہوا، تجھے مولا علی کی زندگی کوئی معلوم نہیں ہے کہ جس کی نام کی تو نیازیں کھاتا ہے؟ بے شرم، تجھے یہ معلوم نہیں ہے مولا علی کا تو وہ مقام ہے کہ دعیل یمنی نے یہ پوچھا کہ مولا علی بتا، کبھی رب کو دیکھا ہے، کبھی اپنے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ کل تک یہ راز تھا، آج تو نے بڑی مجلس سے میں امام الاولیاء سے، نبی کے غلام سے، نبی کے امتی سے تو نے سوال کر لیا ہے، اب راز راز نہیں رہے گا، آج راز فاش ہو کے رہے گا۔ مجھے میرے اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے، علی ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اپنے رب کا دیدار نہیں کر لیتا۔ تو نے نعرہ حیدری سمجھا ہوا، بس نعرہ حیدری لگایا، چول کھائے تو گھر چلے گئے۔ تجھے کیا پتا کہ مولا علی کیا ہے؟ تجھے کیا معلوم کہ مولا حسین کیا ہے؟ انہوں نے اپنا سارا خاندان کربلا میں لٹا دیا تو تجھے 2 روپے رب کی راہ میں خرچ کرتے موت نظر آتی۔ تیرا مولا علی سے کیا تعلق ہے؟ تیرا کیا تعلق واسطہ ہے؟
انہوں نے تو اپنا سارا خاندان لٹا دیا تو زبان پہ گلا نہیں آیا. تو 10 روپے خانقاہ کو مسجد کو دے کے 1500 بندے کو سناتا ہے. حضرت صاحب کا نظام ساڑھے نہ نہیں چلتا ہے. اے جڑا سوٹ حضرت صاحب نے پایا سی نا میں ہی بھیجیا سی. اے حضرت صاحب نے جڑی گھڑی پائی سی گفٹ میں ہی دیتا سی. تیری اوقات تو یہ ہے کہ جو تو نے نہیں کیا وہ بھی اپنے کھاتے ڈال رہا ہے. تو انہوں نے سب کچھ کیا لیکن زبان پہ نہیں لے کر آئے. بس ایک ہی بات ہے, ربنا تقبل منا, اے سونیا قبول کر لے, قبول کر لے. یہ سارا خون سارا کنبا حاضر ہے, تو قبول کر لے, تو قبول کر لے. تو اللہ والو جب حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ہوگا پھر ہم کبوتروں کو دانا ڈالنے کے محتاج نہیں ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں نے اللہ سے مانگنا ہے. اور اللہ کو وسیلہ کس کا دینا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا, اولیاء اللہ کا, شیخ کا. ہم وسیلے کے قائل ہیں, وسیلہ دے کے مانگو لیکن ان سے نہیں مانگو, ان کے رب سے مانگو, ان کے رب سے مانگو. اور رب کیا فرماتا ہے؟ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو رب کیا فرماتا ہے کہ اب میرے پہ لازم ہو گیا کہ بندے تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں. میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو مانگتا تھک جائے گا, میں دیتا تھکوں گا نہیں. اب بندہ رب کی بارگاہ میں پھر کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, سونیا سیدھا رستہ دکھا دے. اچھا رب فرماتا ہے سیدھا رستہ, کن کا رستہ چاہیے؟ صراط الذین انعمت علیہم. میرا رب عرشوں سے آواز دیتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جو اس کے مقدروں میں لکھی ہوئی بدبختی میں نے دور کر دی, اس کو میں نے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ کر دیا ہے. اے بندے بتا اور کیا چاہتا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ ان سے مجھے بچا لے جن پہ تیرا غضب نازل ہوا. رب کہتا ہے جب تیری یہ بھی دعا کو قبول کیا ہے. فرشتے کہتے ہیں آمین, بندہ بھی کہتا ہے آمین. رب کہتا ہے میں نے فرشتوں کی بھی آمین قبول کی, اور جو نمازی آمین کہہ رہا تھا میں نے اس کی بھی آمین کو قبول کیا. پھر جتنوں نے آمین کہا سب کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دیا. اللہ والے تو بھی تو نماز میں یوں سورۃ فاتحہ پڑھ کے تو دیکھ, الحمد پڑھ کے تو دیکھ. کملی والے جس کے نام کی تو 12ویں کھاتا ہے, کبھی اس کے فرمان کو سن کے تو دیکھ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے ثواب کی نیت سے ایک بار کہا الحمدللہ, کیا کہا؟ الحمدللہ, ایک بار کہا, اللہ اس کو 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا. میں نے شروع میں کیا کہا تھا کہ کہاں تیرے ڈاکہ ڈلا ہے؟ اللہ نے کون سا قیمتی کلمہ تیری زبان سے چھین دیا ہے؟ یہ کلمہ تیرے پاس ہوتا تو کسی کا محتاج نہ ہوتا, تو آج پائی کا محتاج نہ ہوتا, آج تو اس طرح پریشان نہ ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اندر سے نکلا, دل سے نکلا, روح سے نکلا, تو کتنی نیکیاں ہیں؟ 1000. 1000 نیکیاں رب عطا فرمائے گا, 1000 گناہ معاف فرمائے گا, اور 1000 درجات کو بلند کرے گا. اگلی بار کملی والے کے دل کے کانوں سے سن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار الحمدللہ ثواب کی نیت سے کہا, اللہ کی تعریف کی نیت سے کہا, اللہ 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا, 1000 گناہ معاف فرمائے گا, 1000 درجات کو بلند عطا فرمائے گا. اور جس نے الحمدللہ کہا اس کے لیے 70,000 فرشتے پیدا کرے گا. مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم ہے قیامت تک وہ تیرے لیے رب سے معافیاں مانگتے رہیں گے. تو گناہ تو نے کیے ہیں, گناہوں کی معافیاں وہ 70,000 فرشتے قیامت تک مانگتے رہیں گے. تو اللہ والو ایک بار الحمدللہ کہنے پہ یہ کمالات ہیں, یہ کرشمات ہیں, یہ الحمدللہ کے معجزات ہیں. ہمارے سے الحمدللہ چھن گیا اور ہمیں اس ڈکیتی کا احساس ہی نہیں ہوا, اس چھن جانے کا کوئی غم ہی نہیں ہوا. شیطان نے ہمیں کدھر سے گھیر کے مارا ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا, وہ کیا لوٹ کے ہمارے سے لے گیا ہمیں احساس ہی نہیں ہوا. ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ بھائی نہیں الحمدللہ کہتے تو کیا ہو جاتا, الحمدللہ نہیں کہتے تو کیا ہو جاتا. میں آپ حضرات کی توجہ ایک اور طرف دلاتا ہوں. اگر تو آپ کو میری بات ابھی سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو کل جا کے اس کا ملاحظہ کر لیجئے گا, کل اس کو پرکھ لیجئے گا. سٹریم میڈیا شام 7 بجے شروع ہو جاتا ہے, رات 12 بجے تک غیبت پروگرام, فحاشی پروگرام تو ہیں ہی ہیں, غیبت پروگرام جس کو آپ ٹاک شوز کہتے ہیں, جن کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹاک شو. کوئی چینل لگا لیں, کون سا چینل؟
کوئی ہمیں کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں. اس پہ جون سا بھی اینکر ہو, جو بھی میزبان ہو اور جو بھی مہمان ہو, ان کے سامنے کافی یا چائے یا پانی کا گلاس پڑا ہوتا ہے موسم کے مطابق اور ضرورت کے مطابق. یہ فقیر کی بات یاد رکھنا. ٹی وی نہیں بھی دیکھتے میری طرح, کل ضرور دیکھنا. ٹی وی نہیں دیکھتے تو کل ضرور دیکھنا. آپ یہ دیکھنا کہ وہ پانی پیتے کس ہاتھ سے, میزبان چائے پیتا کس ہاتھ سے, مہمان کافی کا کپ کس ہاتھ سے پکڑتے ہیں. تیری آنکھیں کھل جائیں گی, تیری آنکھیں کھل جائیں گی کہ اس امت کو کیسے لوٹا جا رہا ہے, اس امت کا ایمان کیسے لوٹا جا رہا ہے. جب قوم کے لیڈر, قوم کے بڑے بائیں ہاتھ کو پیئیں گے, شیطان والا رستہ اختیار کریں گے, تو ان کے پیچھے چلنے والے نبی کے غلام بن جائیں گے. جیسے وہ ہوں گے ویسے ہی فیضان ہوگا, ویسے ہی فیضان ہوگا. کملی والے کے در اقدس پہ روزہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو کے لوگ بائیں ہاتھ سے زمزم پی رہے ہیں, کھڑے ہو کے اپنے نبی کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہمیں تیری سنتوں کی پرواہ نہیں ہے, آ دیکھ تیرے در پہ آ کے بھی بدماشی کر رہے ہیں, آ دیکھ. وہاں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا, وہاں تو شیعہ ہے, دیوبندی ہے, وہابی ہے, بریلوی ہے, کوئی اور بھی ہے, ہر کوئی کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وہاں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. تو وہاں کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ اے کملی والے, تیرے در پہ کھڑا ہو کے سینہ تان کے شیطان کے رواج کے مطابق چل رہا ہو. میرا چہرہ دیکھ لے, تیرے چہرے سے مشابہت نہیں ہے. میرا لباس دیکھ لے, تیرے لباس سے مشابہت نہیں ہے. میرا چلنا پھرنا دیکھ لے, میرا کھانا پینا دیکھ لے, ہر کام میں غیر کا رواج ہے, غیر کا رواج ہے. نہیں ہے تو نبی کی سنت نہیں ہے, اللہ کا حکم نہیں ہے. کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ تو کیا سمجھتے ہو کہ کملی والے کی وہاں سے رحمت آئے گی؟ کملی والے کی رحمت آئے گی. اللہ والو, ایک بندہ جتنا بھی نافرمان ہو, چاہے وہ قریب ہو دور ہو, نافرمان ہی رہتا ہے. نافرمان ہی رہتا ہے. تو جب اللہ والو ہمیں احساس ہی نہیں ہے یہاں بھی, تو پھر وہ ہم اپنی زبان میں کہہ دے ہوتے ہیں نا, جڑے تھے بھوکے لاہور بھی بھوکے, جڑے تھے بھوکے اور لاہور بھی بھوکے. تو اللہ والو جو یہاں خالی وہ مدینے بھی خالی. ہاں, مدینے سے اللہ والے خالی تو کوئی نہیں آتا, لیکن مدینے سے لوگ لے کے مدینہ ہی چھوڑ آتے. خالی تو کوئی نہیں وہاں سے. در مصطفیٰ پہ کوئی جائے تو خالی آ جائے, اس در کی توہین ہے. آپ میرے در پہ آئے ہو تو میں دیکھو کیسے تمہارے پہ لوٹ پوٹ ہو رہا ہوں کہ کسی طرح اللہ تمہارے دلوں کو بدل دے. تو میرا حضور کے ساتھ کیا موازنہ ہے؟ ایک امتی کا اپنے نبی کے ساتھ کوئی موازنہ بنتا ہے, اور وہ بھی 15ویں صدی کا. 15 نمبر, وہ کہتے ہیں نہیں فلاں چیز 2 نمبر ہے, ہم تو 15 نمبر ہے. کوئی 2 نمبر چیز لینا چاہتا ہے تو ہم تو 15 نمبر ہے. یہ انہی کی رحمت ہے, اللہ کی ستاری کے اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں. کوئی 2 نمبر چیز لینا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا, خود نہیں چاہتا. بیچتے 2 نمبر ہی ہیں, معذرت کے ساتھ. ابھی بھی اس موضوع پہ بات پہلے بھی ہوئی ہے. خود نہیں لینا چاہتے, بیچتے 2 نمبر ہی. تبھی تو میں نے کہا پیسے میں دیتا ہوں, دیسی گھی لے کر آؤ 1 کلو. کہا نہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ پیسے میں دیتا ہوں تو خالص شہد لے کر آؤ. تو وہ کون بیچتا ہے؟ ہم ہی بیچتے ہیں نا. بیچتے ہیں, کہتے ہیں لینا نہیں ہے. لینا 1 نمبر ہے, بیچنا 2 نمبر ہے. لینا یعنی اپنی راکٹ سائنس ہے مسلمان کی, اپنا ہی ایک نظام بنایا ہوا ہے, اپنا ہی ایک طریقہ کار بنایا. اللہم صلی علی محمد. اللہ میں آپ حضرات کے سامنے جو الحمد شریف یا الحمدللہ کے فضائل, اس کے معجزات, اس کے کمالات, اس کے کشمات کے حوالے سے جو عرض کر رہا ہوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ شریف اور الحمد شریف, یعنی بسم اللہ اور الحمدللہ. سورہ فاتحہ, بسم اللہ کے اندر 3 میم ہیں. کتنے میم ہیں؟ 3. اور الحمد شریف کے اندر 12 میم ہیں. کتنے ہیں؟ کتنے ہو گئے کل؟ 15. جب بندہ ایک بار بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس کی روح سے, اس کے منہ سے 15 میم نکلتے ہیں. کتنے میم نکلتے ہیں؟ 15. وہ 15 میم جا کے رب کے عرش کے ساتھ چپک جاتے ہیں.
رب کے عرش کے ساتھ لگ جاتے ہیں، چپک جاتے ہیں، اور اللہ کا عرش اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ جن فرشتوں نے میرے رب کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ کانپنے لگتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ یا اللہ کیا ہوا ہے کہ عرش کے اوپر اتنا بوجھ آ گیا ہے، عرش کے اوپر اتنا وزن آ گیا ہے کہ ہم اس کو اٹھانے سے عاجز آ گئے ہیں۔ تو رب فرماتا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ دارالشفا میں کسی نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، کسی نے فلان مسجد میں سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، فلان مکتب میں سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، فلان گھر میں کسی نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، میں نے اس کو اتنا اجر و ثواب دیا ہے، اس اجر و ثواب کی وجہ سے عرش بھاری ہو گیا ہے۔ اب 15 میم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ سونیا جس نے سورۃ فاتحہ پڑھی اس کو کتنی نیکیاں ملی ہیں؟ رب فرماتا ہے میں نے ایک ایک میم کے صدقے 10 نیکیاں عطا فرما دی ہیں، 10 گناہ معاف کر دی ہیں، 10 درجات بلند کر دی ہیں۔ میم کہتے ہیں نہیں، ثواب تھوڑا ہے، ثواب تھوڑا ہے۔ رب فرماتا ہے 10 اور دی، میم کہتی ہے نہیں، رب کہتا ہے 10 اور دی، میم کہتی ہے نہیں، رب کہتا ہے 10 اور دی۔ اللہ والو یہ مکالمہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ ایک میم کے اوپر 120 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، 120 نیکیاں اور 120 درجات کو بلند کرتا ہے۔ جو ایک بار بسم اللہ کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ اس کے 1800 گناہ معاف کرتا ہے، 1800 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 1800 اس کے اللہ درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اب دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا، کس کے ساتھ؟ دل کے کانوں کے ساتھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے میری امت کو گمراہ کرنا ہوتا، مسلمان سن، تیرا تعویذوں کے اوپر یقین بن گیا، تیرا انگوٹھیوں پہ یقین بن گیا، تیرا کڑیوں پہ یقین بن گیا، تیرا دال پھینکنے پہ یقین بن گیا، تیرا قبرستان میں تعویذ دبانے پہ یقین بنا، تیرا یقین نہیں بنا تو اعمال پہ نہیں بنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ نہیں بنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ جب رب ارادہ کر لیتا ہے، جب رب ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے فلاں علاقے کے اوپر عذاب بھیجنا ہے اور فیصلے کا وقت آ جاتا ہے، میرا رب جبریل کو حکم دیتا ہے کہ فلاں آبادی کے اندر اب سارے نافرمان ہیں، سارے غافل ہیں، سارے مجھے بھول چکے ہیں، جا جبریل اس بستی کو اپنے پر پہ اٹھا اور آسمانوں پہ لا کے اس کو الٹا دے تاکہ نہ بستی رہے نہ بستی والے رہے۔ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، جو ہی اس بستی کو پر نیچے سے دیکھ کے الٹانے لگتے ہیں، اٹھانے لگتے ہیں، میرے رب کا عرش ہل جاتا ہے، میرے رب آواز دیتے ہیں نہیں 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 جبریل نہیں 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 ابھی اس کو الٹانا نہیں ہے۔ جبریل عرض کرتے ہیں سونیا ابھی تو تیرا امر آیا تھا کہ بستی بھی الٹا دے، بستی والوں کو بھی الٹا دے، اب کیا ہو گیا کہ بستی کو الٹانا نہیں ہے؟ تو میرے رب آواز دیتے ہیں کہ فلاں مکتب کے اندر، فلاں مسجد کے اندر، فلاں گھر کے اندر میرے ایک بندے نے کہا ہے الحمدللہ، جس بستی میں الحمدللہ پڑھی جائے، اے جبریل بتا جہاں میری تعریف ہو رہی ہو، میری توصیف ہو رہی ہو، میری حمد و ثنا ہو رہی ہو، اس بستی کو میں کیسے الٹا دوں؟ ہاں ہاں جبریل ٹھہر جا، کتنے سال ٹھہر جاؤ؟ 40 سال انتظار کر، ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھنے پہ 40 سال کے لیے میں نے عذاب کو مؤخر کر دیا ہے۔ میں نے ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھنے پہ 40 سال کے لیے عذاب کو مؤخر کر دیا ہے۔ تو ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھے گا تیرا جادو نہیں ٹوٹے گا، تیری بندشیں نہیں ٹوٹیں گی؟ ہے مسلمان تیری مت ماری گئی، تجھے پیر ملے تو لوٹنے والے، مولوی ملے تو لڑانے والے، تو نے پایا کیا ہے؟ تو نے پایا کیا ہے؟ تیرے اندر بے رغبتی، بے عملوں کے ساتھ تیری یاری، جو تیرے اندر عمل کی توفیق دی اللہ نے وہ بھی چھین لے، اور آج تیرا مزاج بن گیا اللہ والوں کا مذاق اڑانا بابا کہہ کے۔ بابوں نے کہا ہے، بابے کیا کر لیندے نے، بابے تے کوئی شے نہیں ہے، اب یہ دیکھ یہ بابے کا غلام ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ بابا نہیں ہوں، بابوں کا غلام ہوں، غلاموں کا بھی غلام ہوں، ان کا بھی غلام ہوں، ان کے جوتوں کا بھی غلام ہوں، ان کی ذریت اولاد کا بھی غلام ہوں، تو میں یہ کر رہا ہوں تو بابے کیا نہیں کر سکتے؟ کبھی غلامی رسول کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کے تو دیکھ کہ غلامی رسول
ہے کیا؟ تو اللہ والو کسی بھی مصیبت کے اندر ہو، کسی بھی پریشانی کے اندر ہو، کسی بھی تکلیف کے اندر ہو، چاہے گھر میں بیماریاں ہیں، چاہے گھر میں جادو ہے، چاہے گھر میں رزق کی تنگی ہے، چاہے آپ کے اوپر قرضہ ہے اور اس کے کوئی بظاہر اسباب نظر نہیں آ رہے، چاہے کسی بھی قسم کی بندش ہے، جسمانی بندش ہے، روحانی بندش ہے، مالی بندش ہے، دشمنی کا شکار ہو، یعنی میرے کہنے اور عرض کرنے کا مطلب اور عرض اتنی ہے، کسی بھی پریشانی کے لیے آئے ہو اپنے اوپر لازم کر لو کہ میں اٹھتے بیٹھتے ہر پل کہوں گا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں نے ابھی حضرت دانیال عزیز کا سلام اللہ علیہ کا قول بھی آپ کو بتایا کہ جو رب کی تعریف میں لگ جاتا ہے رب اس کی حفاظت میں لگ جاتا ہے۔ تو رب کی تعریف میں لگ جائے تیرے پہ جادو نہیں چلے گا، تو رب کی تعریف پہ لگ جائے تیرے پہ کالی نظر نہیں چلے گی، تو رب کی تعریف پہ لگ جائے تیرے پہ حسد بری نگاہ کسی کی نہیں ڈلے گی، تو رب کی تعریف پہ لگ جائے دشمنی بھول جائیں گے، تو ذلتوں میں بھی ہے اللہ اس نے دے کے دکھائے گا، تو بیمار ہے اللہ شفا دے کے دکھائے گا، تو پستی میں ہے اللہ اٹھا کے دکھائے گا، تیرے بچے بے روزگار ہیں اللہ روزگار دے کے دکھائے گا، تیری بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ ڈھنگ کے جوڑ کے رشتے زمانے کو دے کے دکھائے گا۔ تو لگ کس کام پہ جا؟ تو اللہ کی تعریف پہ لگ جا، اللہ تیری حفاظت پہ لگ جائے گا، اللہ تیری حفاظت پہ لگ جائے گا۔ حضرت صاحب سانو کڑا دے دو، سانو بھی کرو کڑا دے دو۔ میں نے کہا جی کڑے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ ہمارے پہ جادو ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا میں کڑا آپ کو دوں گا، اگر آپ کے سانس دب کے آپ مر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو میرے پہ تو 302 لگ جائے گی، اور اگر آپ نے خودکشی کرنی ہے تو رسی ڈال کے خود کرو، مجھے کیوں کہتے ہو کڑا دے دو؟ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ مجھے شیطان مردود سے بچا، وہ بھی کام میں نے کرنا ہے، وہ بھی کام میں نے کرنا ہے۔ اور سارا دن 3 گھنٹے کی فلمیں دیکھنے کے لیے وقت ہے، ڈرامے دیکھنے کے لیے وقت ہے، ساری رات یوٹیوب پہ بیٹھ کے فحش فلمیں دیکھنے کے لیے، پوسٹیں دیکھنے کے لیے وقت ہے، اور اپنی جان کو بچانے کے لیے کڑا دے دو، اعوذ باللہ پڑھ کے ذرا پھوکا تو مار دو۔ مسلمان یہ تیری اوقات ہے، یہ تیرا ایمان رہ گیا ہے۔ اس کام کے لیے بھی رزق اللہ دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ اللہ۔ بانٹتا کون ہے؟ میکائیل علیہ السلام۔ بانٹتا کون ہے؟ میکائیل علیہ السلام۔ موت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ جان کون نکالتا ہے؟ وہی کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی۔ لے کر کون آتا ہے؟ قیامت کون برپا کرے گا؟ اللہ۔ کس کے ذریعے ہوگی؟ سور پھونکے گا اسرافیل علیہ السلام۔ ہر کام کے لیے فرشتے ہیں، اللہ کا ذکر اکٹھا کرنے کے لیے، درود پاک اکٹھا کرنے کے لیے، اور معاملات کے لیے، ہر کام کے لیے بندے ہیں۔ اللہ کہتا ہے دین سیکھنا تو کس کے پاس جا؟ عالم کے پاس۔ ادب سیکھنا تو کس کے پاس جا؟ مشائخ کے پاس۔ فزکس پڑھنی ہے تو کس کے پاس جا؟ فزکس کے استاد کے پاس۔ کیمسٹری پڑھنی ہے تو کس کے پاس جا؟ کیمسٹری کے استاد کے پاس۔ جو جس کام کا ماہر ہے اس کے پاس جا۔ ہاں بندے، اگر تو حفاظت چاہتا ہے پھر تیرے میرے درمیان میں دوجا نہیں ہوگا، تو مجھے پکار، پھر میرا کام ہے میں تیری حفاظت حامد شافی کے ذریعے کرواؤں یا حامد شافی کے پیر کے ذریعے کرواؤں۔ جب بات حفاظت کی آ گئی پھر درمیان میں کوئی نہیں ہوگا، تو براہ راست مجھے آواز دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر میں تیری حفاظت دیکھے کر کے دکھاتا ہوں۔ تو اللہ والو ہم نے یہ کام بھی چھوڑ دیا، اس کام کے لیے بھی فون ہو رہے، میسج آ رہے، حضرت صاحب کڑا تو دے دو۔ تو اللہ والو کسی بھی، میرا عرض کرنے کا مطلب ہے کسی بھی پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، بندش میں ہے، جیسے بھی حالات میں اپنے اوپر کیا لازم کر لو؟ الحمدللہ۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو کی کوئی قید نہیں ہے، پاکی ناپاکی کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور اس کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ حضرات کو عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ 1.25 لاکھ مرتبہ الحمدللہ 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 رب العالمین، یعنی جہاں آپ کی سانس ٹوٹ جائے تو آیت کو پورا کر دینا۔ دوبارہ بتاؤں، آپ نے تسبیح پکڑی، 100 دانے والی کوئی بھی تسبیح پکڑ لی،
اب آپ نے درود پاک پڑھا، اعوذ باللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی، اور آپ نے شروع کر دیا الحمدللہ 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 الحمدللہ. اب یہاں آ کے آپ کی 6 دانوں کے اوپر سانس ختم ہو گئی، تو اب کیا کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین. یعنی جہاں جا کے سانس ختم ہو جائے تو وہاں کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ. اللہ والو یہاں ذرا توجہ رکھیے گا، یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، کوشش کروں گا آپ کو سمجھا دوں. یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے خاص پڑھنے کا کہ جہاں سانس ختم ہو جائے وہاں کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیں میں نے پڑھی، کیونکہ میں بیان کر رہا ہوں میری سانس پھولی ہوئی ہے تو میں 6 کے اوپر 7 کے اوپر میری سانس ٹوٹ گئی ہے. اب میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ ریاضت، یہ مشقت کرنی ہے 2-4 دن کے اندر. میں 7 پہ میری سانس ٹوٹ رہی ہے تو یہ 11 پہ چلی جائے. اگر روز ایک دانہ بھی بڑھتا جائے، آج 7 پہ ٹوٹی، کل کتنے پہ ٹوٹے گی؟ پرسوں پھر 11 پہ، پھر 12 پہ. اللہ والو جتنی سانس کو بڑھاتے جاؤ گے اتنا ہی اللہ سے تعلق بڑھتا جائے گا. یہ روحانیت کا ایسا راز ہے اس کے اندر، کیونکہ یہ بیان سوشل میڈیا پہ جانا ہوتا ہے تو میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے انتشار پھیلے، لوگوں کے ذہن میں سوال ہو. آگے جتنے وہ میسج کرتے ہیں ہم تو ان کے جواب نہیں دے سکتے، تو یہ اسرار کی باتوں کا میں کیسے، روحانیت کی باتوں کا کیسے ان کو جواب دوں گا؟ جب سانس روک کے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، حبس دم. کون سا ذکر؟ حبس دم، یعنی دم روک کے. حبس ہوتی ہے نا گرمیوں کے اندر، اس میں کیا ہوتا ہے کہ دم گھٹتا ہے. اللہ والو جب یہ رب کا ذکر کرو گے، الحمدللہ 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 الحمدللہ، اب میرے پھیپھڑے کھلتے جا رہے ہیں. میں نے کہا تھا میں کوشش کرتا ہوں، میں سمجھا نہیں سکتا کیونکہ یہ کیفیات ہے، تو کیفیات الفاظ کے اندر بیان تو نہیں ہوتی، میں کوشش کر رہا ہوں. اب میں نے کہا الحمدللہ 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 الحمدللہ. اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ میرے پھیپھڑے کھلتے جا رہے ہیں. اللہ والو جب یہ پھیپھڑے کھلتے ہیں تو خون کی حرکت یا گردش تیز ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تیز ہوتی ہے. کتوں نکلتا خون؟ ہاں بس اب مجھے بات سمجھانی آسان ہوگی، شکر ہے کوئی جاگ رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی دل خون سے نکلتا ہے تو واپس کتنے جاتا ہے؟ دل تے، یعنی جہاں سے نکلتا ہے وہیں جاتا ہے. جب میں نے کہا الحمدللہ 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 الحمدللہ، تو یہ 11 مرتبہ میں نے پڑھا. اب 11 مرتبہ میں نے پڑھا تو میں نے ساتھ ہی کہہ دیا الحمدللہ. اس 11 مرتبہ پڑھنے سے کیا ہوا کہ میرے سارے پھیپھڑے کھل گئے اور میرے بدن کے اندر خون کی جو گردش ہے وہ کیا ہو گئی؟ تیز ہو گئی. تو اب خون کی گردش مثال کے طور پہ 1 منٹ کے اندر مکمل ہو رہی ہے، تو وہ کتنے میں آ جائے گی؟ 50 سیکنڈ پہ، پھر 40 پہ، پھر 30 پہ. دل کی دھڑکن تیز ہوگی تو اللہ والو جتنا خون تیزی کے ساتھ جسم میں دوڑے گا وہ دل کو بھی پاک کر دے گا، تجھے بیماریوں سے بھی صاف کر دے گا. اب میں تھوڑا سا اور آسان کرتا ہوں، ہو سکتا کسی کو سمجھ نہ آئی ہو. آپ لوگوں کے گھر میں واشنگ مشین ہے، کم و بیش سب کے گھر میں ہوگی، اب تو ہاتھ سے دھونے والا وہ نظام نہیں رہ گیا. واشنگ مشین کے اوپر ریگولیٹر لگا ہوتا ہے، جیسا پنکھے کا لگا ہوتا ہے، یعنی آپ کہہ لو سپیڈو میٹر لگا ہوتا ہے. 1 2 3 4 سپیڈ ہوتی ہے. تو جب سپیڈ 5 پہ ہوگی تو چکر چھوٹے ہوں گے، چکر جو ہے وہ تھوڑے ہوں گے یا زیادہ ہوں گے؟ تھوڑے ہوں گے. اب سپیڈ چلے گئی 4 پہ، چکر اور بڑھ گئے. سپیڈ چلی گئی 3 پہ، سپیڈ چکر اور بڑھ گئے. اور جب آپ 1 نمبر پہ چلا دیں گے تو موٹر پوری رفتار کے ساتھ چلے گی. تو کپڑے مشین کے اندر کیا ہوں گے؟ یوں ہوں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تو الحمدللہ کر رہا ہو تو یہ الحمدللہ کا نور تیرے خون میں یوں دوڑے. جیسے گندے کپڑے مشین کے اندر دوڑتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد صاف ہو کے نکلتے ہیں، ایسے ہی جب تو اللہ کے نام کو اپنے خون کے اندر دوڑائے گا، جب ذکر مکمل کرے گا تو بھی پاک ہو چکا ہوگا، تیرا خون بھی پاک ہو چکا ہوگا. اب ساری بات سمجھ آ گئی؟ مزید تو ضرورت نہیں ہے. تو اللہ والو اس خون سے میڈیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے دماغ کو خون پہنچے گا تیزی کے ساتھ، ہمارے بدن کے تمام اعضاء کو خون پہنچے گا، جتنی بھی بدنی بیماریاں اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا. اب کرنا کیا ہے، دوبارہ بات کو میں سمیٹ رہا ہوں کہ آپ نے اپنا سٹیمنا بنانا ہے.
کیا بنانا ہے؟ اسٹیمنا بنانا ہے. اب یہ میں تو نہیں کر سکتا، یہ تو آپ نے کرنا ہے. جس طرح میں نے پہلی بار پڑھا تو میں نے کتنی بار پڑھا تھا؟ 7 بار. اب میں نے کوئی تھوڑی سا بات کو روکا، میری سانس بہتر ہوگی تو میں نے کتنی بار پڑھ لیا؟ 11 بار. ایسے ہی آپ روزانہ کا ایک دانہ گرائیں، کوئی مشقت نہیں کریں، اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالیں، آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے 6 پہ گرا دے، 5 پہ گرا دے، کوئی پریشانی کی بات، جتنا آسانی سے کر سکے. الحمدللہ 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 الحمدللہ، مزے لے لے کے، مغرو نہیں لانا. اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے. اگر آپ کہیں تو ایک بات کہہ دوں اللہ کے ذکر کے حوالے سے. شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے پاس بو علی سینا آیا. کون آیا؟ بو علی سینا. وہ محقق تھا، مفکر تھا. تو شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، جس طرح آج میں اللہ کے نام کے فضائل بیان کر رہا ہوں اس میں ذات کے، وہ ایسے اس میں ذات کے اللہ کے فضائل بیان کر رہے تھے. وہ بو علی سینا منہ ٹکتا رہا، دیکھتا رہا، دیکھتا رہا. اب اس کے اندر خیال آیا کہ بڈھا جی بابا ہے تے اینیاں لمیاں لمیاں کران دیا ہے. وہ اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں نا لمی لمیاں کران دیا ہے، یعنی جھوٹ بولتا جا رہا ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے. تم اللہ کہو گے تمہارے غم دور ہو جائیں گے، تم اللہ کہو گے تو اللہ تمہیں عزتیں دے دے گا، تم اللہ کرو گے تمہاری بیماریاں دور ہو جائیں گی، تم اللہ کہو گے اللہ ذلتوں سے نکال دے گا، تم اللہ کہو گے تو اللہ بادشاہی حکمرانی دے دے گا، تم اللہ کہو گے تو اللہ فیصلے تمہاری مرضی کے مطابق کرے گا. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ وہ عقلی مسلمان تھا نا ابو علی سینا، تو وہ سائنسدان تھا، وہ عقلی مسلمان تھا. اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ اب اس کی طبیعت جو ہے وہ آوازار ہو رہی ہے، جس طرح آج کل حوالے مانگنے والوں کی آوازار ہوتی ہے. حالانکہ پاکستان میں حوالے کا ہونڈی کا کاروبار ممنوع ہے، لیکن پھر بھی جوبن پہ ہے، ہر بات پہ حوالہ، ہر بات پہ حوالہ، ہر بات پہ حوالہ. اور یہ بھی عقل موت نہیں ہے کہ مانگنا کہاں پہ ہے، کس موڑ پہ حوالہ مانگ رہے ہیں. اب شیخ جو ہے ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ جب اس میں ذات کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اب اس کی طبیعت آوازار ہو رہی ہے کہ بابا کی کہیں جان دیا، یہ کہہ رہا سب کچھ اللہ کہنے سے ہی ہو جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جب مجلس جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی تو اس نے ابو علی سینا نے اٹھ کے شیخ سے سوال کیا، شیخ ابھی آپ نے بیان کیا، آپ نے اس میں ذات اللہ کے اتنے فضائل بیان کیے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو شیخ نے فرمایا تو بڑا الو کا پٹھا ہے، تو بڑا ہی الو کا پٹھا ہے. تو اللہ والو آپ لوگ بیٹھے ہو، میں آپ میں سے کسی کو کہہ دوں تو بڑا الو کا پٹھا ہے، رنگ بدلے گا؟ رنگ بدلے گا؟ خون جوش مارے گا؟ خون جوش مارے گا؟ جو اس وقت آپ کے اوپر حال ہے، کیفیت ہے، یہ بدلے گی؟ تو ابو علی سینا کا منہ سرخ ہو گیا کہ بھری مجلس میں مجھے ذلیل کر کے رکھ دیے، دنیا مجھے سلوٹ مار دی ہے، سلام کر دی ہے، میں محقق ہوں، مفکر ہوں، سائنسدان ہوں، تو انہوں نے مجھے الو کا پٹھا کہہ دیا ہے. تو وہ پریشان ہو گیا، پسینوں پسین. تو تھوڑی دیر کے بعد ولی کامل نے کہا طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، طبیعت ٹھیک ہوئی ہے، میں نے تجھے کہا ہے الو کا پٹھا، تو تیری طبیعت، تیری کیفیت بدل گئی ہے. لفظ الو کے پٹھے کے اندر اتنی تاثیر ہے تو لفظ یا اس میں ذات اللہ کے اندر تاثیر کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا الو کے پٹھے تیرا حال بدل گیا، تو ایک بار کلمہ پڑھ کے کملی والے کی طرح منہ کر کے اللہ کہہ، اگر اللہ تیرے حالات نہ بدل دے تو تب کہنا. اللہ والو ہمارا یقین نہیں ہے، جیسے اس کا یقین نہیں تھا کہ وظیفے سے کیا ہو جائے، پڑھنے سے کیا ہو جائے، فلاں کام کرنے سے کیا ہو جائے. ہمارا ایک وہ جماعت ہے جو ان چیزوں کو مانتی نہیں ہے، جو مانتی بھی ہے اس کا بھی یقین نہیں ہے. اس کا یقین کس بات پہ ہے؟ تعویذ کے اوپر. کس کے اوپر؟ تعویذ کے اوپر. یا جس طرح میں ابھی کہہ رہا تھا کہ حضرت صاحب کڑا دے دو، یعنی جو کرنا ہے میں ہی کرنا ہے، پیسے لے لو تو کڑا دے دو. تو اللہ والو آپ نے اس میں ذات اللہ الحمدللہ الحمدللہ، یعنی ہے کو بڑی ہے پڑھنا ہے، چھوٹی نہیں پڑھنا. عام طور پہ لوگ پڑھتے الحمدللہ الحمدللہ، یہ چھوٹی ہے ہو جاتی ہے. تو کون سی ہے پڑھنی؟ یہاں پہ جو ہے آ رہی ہے وہ کون سی ہے؟ بڑی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. 5-4 دن پڑھو گے انشاءاللہ سورۃ فاتحہ کی تجوید بھی ٹھیک ہو جائے گی، اچھا پڑھنا آ جائے گا قرآن بھی آپ کو. تو کیا کریں گے؟ درود پاک پڑھا 11 مرتبہ، جون سا مرضی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ 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 الحمدللہ. اب میرا 9 پہ آ کے سانس
ٹوٹ گیا تو میں دوبارہ کیا کہوں گا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ 9 بار کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں اور کوشش کریں 9 سے 10 ہو جائے، نہیں ہوتا کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ اگلے دن 10 پہ چلا جائے گا، اس سے اگلے دن 11 پہ، 12 پہ، 13 پہ، 14 پہ، 15 پہ، 16 پہ، 17 پہ، 18 پہ، 19 پہ، 20 پہ اور 21 پہ۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گی بات، حضرت صاحب 21 کے گدڑ سنگھی ہے گی، 21 کیا ہے؟ یہ کون سی گدڑ سنگھی ہے؟ یہ 20 پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ ایک صاحب مولانا صاحب مفتی صاحب ہیں، ان کی جہالت کا یہ عالم ہے، وہ کہتے ہیں درود پاک پڑھنا ہے تو لاکھ پڑھو یا 2 لاکھ پڑھو، 1.25 لاکھ کی ہوں ہے۔ یعنی جن کو روحانیت کا علم ہی نہیں ہے وہ بھی روحانیت سکھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آج کل سوشل میڈیا ہے نا، وہ خلا گھر بنا ہوا ہے، جو مرضی بولتے جاؤ، اسے کیا فرق پڑنا، کسی نے کچھ کہہ تھوڑا ہی لینا۔ تو اللہ والو جو 21 ہے، 21 کو جب جمع کرو گے 2 جمع 1 تو کتنا نکلے گا مفرد عدد؟ 3۔ 3 کا تعلق تخلیق کے ساتھ ہے، 3 کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تخلیق کے ساتھ ہے۔ میرے کملی والے کا نام شافین کا عدد 3 ہے، شافین کا عدد 3 ہے، کملی والے کے رب کا نام کا عدد 3 ہے، اس لیے وہ خالق کہلواتا ہے۔ یہ جو فقیر بیٹھا ہے حامد شافی، اس کا نام کا عدد 3 ہے، میرے سلسلے کا عدد 3 ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جب یہ ایک رو میں آ جائیں گے، ایک قطار میں آ جائیں گے تو تخلیق کا نظام حرکت میں آ جائے گا۔ 7 کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ پوری کائنات کی کل روحانیت سرور 7 کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، 7 کے ساتھ۔ روحانیت کی بات ہوگی تو 7، روحانیت کی بات ہوگی تو 7، تخلیق کی بات ہوگی تو 3۔ تو 21 بار پہ جب لے کے جائیں گے تو تخلیقی نظام حرکت میں آ جائے گا۔ اللہ تیرے لیے وہ بھی تخلیق کر دے گا جو تیرے مقدروں میں پہلے نہیں لکھا ہوا تھا۔ اللہ نے تیرے نصیب میں اولاد نہیں لکھی دی، اللہ تخلیق کر دے گا۔ ہدایت ازلی نہیں لکھی دی، اب اللہ تعالی ازلی تجھے ہدایت یافتہ اور خوش بخت بھی بنا دے گا۔ یعنی وہ ہر وہ چیز جو تیرے نصیب میں نہیں دی اللہ وہ بھی دے دے گا۔ پھر جو تیرے بدن کے اندر بیماریاں ہیں، جب تخلیقی عمل تیز ہوگا تو تخریبی عمل کیا ہو جائے گا؟ نیچے آ جائے گا۔ اور کیا ہوگا؟ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیلنگ انرجی۔ کیا ہوگی؟ ہیلنگ انرجی آئے گی آپ کے جسم کے اندر، اللہ کے ذکر کا نور آئے گا جو تمام بیماریوں سے تیرے بدن کو پاک کر دے گا، تیری روح کو بھی پاک کر دے گا۔ تو کہنے کا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ذکر آپ شروع کریں تو آپ 5 7 جتنے پہ بھی آپ پڑھتے ہیں اس کو بڑھاتے بڑھاتے کچھ دنوں تک کہاں تک آپ نے لے کر جانا ہے؟ 21 تک، اور 21 سے 41 کر لیں، مجھے کیا اعتراض ہے؟ وہ کریں جتنا بڑھا سکتے ہیں۔ آپ ایک تسبیح بھی ایک سانس میں کر لیں، یہ تو اللہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا، لیکن کم از کم کتنا؟ 21۔ جب 21 بار پہ پہنچے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر دوبارہ سے الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ جب 21 پہ پہنچے تو الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ بولو اس طرح ایک نصاب پڑھنا ہے۔ کتنا پڑھنا ہے؟ ایک نصاب، 1.25 لاکھ مرتبہ ایک نصاب پڑھنا ہے۔ ذکر کی کم از کم جو تعداد اولیاء اللہ نے اہل ذکر نے مقرر کی ہے، جس سے روح کے اندر بدن کے اندر حالات کے اندر تبدیلی آتی ہے، وہ تعداد یا وہ نصاب کتنا ہے؟ 1.25 لاکھ۔ تو آپ نے ایک نصاب پڑھنا ہے، اس ایک نصاب کو 40 دن میں مکمل کر رہے ہیں۔ کتنے دن میں؟ 40 دن میں۔ اب اپنے حساب سے روزانہ 5000 پڑھیں، 10,000 پڑھیں، 20,000 پڑھیں، اس کو کاغذ پہ لکھتے رہیں، یا 1.25 لاکھ کو 40 پہ تقسیم کر کے روزانہ اتنی تعداد پڑھ لیں، جیسے آسانی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ ایک دن میں 10,000 بھی پڑھیں، 5,000 بھی پڑھیں، 6,000 بھی پڑھیں، یا پھر تعداد کو برابر 40 دن میں تقسیم کر لیں۔ 40 دن میں یہ عمل کرنا ہے۔ کتنا پڑھنا ہے؟ 1.25 لاکھ مرتبہ۔ تو جب آپ کا یہ ختم مکمل ہو جائے، یعنی نصاب اپنا پورا آپ یہ پڑھ لیں الحمد شریف کا، تو جو اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے اس میں سے آپ خیرات کر دیں، صدقہ کریں، بچوں کو کھانا کھلائیں، کوئی غریب ہے اسے کپڑے لے دیں، کسی کا گھر کا کرایہ دے دیں، اور کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، کوئی بیوہ ہے، یتیم ہے، اس کی مدد کر دیں، یعنی خیرات کرنی ہے تاکہ اس عمل کے دوران جو کمی ہوئی ہے اللہ اس سے بھی محفوظ فرما دے، کوئی بے ادبی ہوئی ہے تو اللہ درگزر فرما دے، اور اللہ اس عمل کی سے ہم میری جو بند رہے ہیں اللہ عافیت کے ساتھ ان کو کھول دے۔ اب عمل کتنا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔
40 दिन हो गए अमलों को। अब अल्लाह बोलो सारी जिंदगी 313 बार पढ़ते रहो, ये अमल आपके हाथ में रहेगा। इस दुनिया में जब तक आपकी जिंदगी इस धरती के ऊपर, अल्लाह आपको किसी का मोहताज नहीं होने देगा, ना सेहत के हवाले से, ना शोहरत के हवाले से, ना रूहानी मामलात के हवाले से, ना जिस्मानी मामलात के हवाले से, ना रिश्तों के हवाले से। ना आप पे जादू चलेगा, ना आप पे वार चलेगा, ना आप पे नजर चलेगी, ना आप पे हसरत का वार चलेगा। अल्लाह हर तरह से हिफाजत फरमाएगा। अगर कोई गंद बुलंद सारा दिन आता भी है, जब रात को 313 बार पढ़े वो अल्लाह पाक बिल्कुल अपने नाम के सदके पाक भी कर देगा, साफ भी कर देगा। पहले कितना पढ़ना है? 40 दिन के अंदर कोई पाबंदी नहीं है, अपने आसानी के मुताबिक तादाद का तयन कर लें। या दूसरा मैंने बताया बेहतर ये है थोड़ा पढ़ो, रोज एक जितना पढ़ो उसकी तस्वीर अच्छी आती है, तो इस 1.25 लाख को 40 पे तकसीम करके वो आप निकाल लें, ठीक है। और अगर किसी दिन मसरूफियत होती है, बाज़ दफ़ा जिस तरह एतवार है, आसानी होती है, बंदा ज्यादा पढ़ लेता है। जिस तरह मैं हूँ, मैं जुमेरात को आप लोगों को वक्त देना होता है, मैं अपने मामूलात को बिल्कुल थोड़ा कर देता हूँ, जुमे को भी मैं ज्यादा कर लेता हूँ। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, इसलिए मैंने कोई पाबंदी नहीं लगाई। अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद पाक। जब एक दफा एक नसाब मुकम्मल हो जाए, उसके बाद आपने 313 मरतबा सारी जिंदगी पढ़ते रहना है। इंशाअल्लाह अज़ीज कभी भी गम आपके करीब नहीं आएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको खुश और आफियत और खैर वाली इज्जतों वाली जिंदगी जो है वो अता फरमाएगा। 313 मरतबा हाथ में रखना, इसको नहीं छोड़नी। तो तमाम हजरात को इजाजत है, जो अमल सोशल मीडिया पे सुने उन हजरात को भी इजाजत